بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. خواتین و حضرات، ہر سال کی طرح زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم پر امام حسین علیہ السلام کی سٹرگل کے حوالے سے ہمارے یہ لائیو سیشنز ہم کرتے ہیں، اور آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے، اور ان کی کتابیں جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ، سیکیورٹی ایشوز کے اوپر، وہ دنیا کی ٹاپ بکس ہیں، اور دنیا میں ان سے بڑا اس ایریے کا ایکسپرٹ بھی شاید نہیں ہوگا. آپ ان کو بی بی سی پہ دیکھتے ہوں گے، الجزیرہ پہ دیکھتے ہوں گے، بٹ آج ہم نے ان کو ایک ڈفرینٹ اینگل اور ایک ڈفرینٹ جہت کے حوالے سے زحمت دی ہے. حال ہی میں ان کی بڑی خوبصورت ایک کتاب آئی، اور یہ جو پروفٹس ایئر دا لائف آف علی ابن ابی طالب، یہ ایک بہت ہی یونیک، اور اتنے سال گزر گئے لیکن انگریزی اسکالرشپ کے اوپر حضرت علی کے اوپر کوئی بایوگرافی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اور یہ بڑی آئرونک سی بات ہے. مگر ڈاکٹر حسن عباس کو اللہ تعالیٰ نے یہ آنر دیا کہ انہوں نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کی یہ انگریزی کے اندر ایکیڈیمک انداز کے اندر ان کی بایوگرافی کمپائل کی. تو آج ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس پیغام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو، اور اس پیغام کو عام کرنے کی کوئی اپنے درجے کے اوپر ہمارا چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، تو ہم کوشش کریں. سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم، اینڈ آئی ایم بگنگ یو آن اے سیٹرڈے. آئی نو کہ آپ کے اور بھی دیگر کام ہوں گے. آئی ایم ایبسولوٹلی گریٹفل آپ کے ٹائم کے لیے. تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم سر. آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل. یہ تو ذکر محمد و آل محمد جو ہے، یہ تو جس کے نصیب میں آ جائے وہ خوش قسمت ہے. میں آپ کا احسان مند اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں حاضر خدمت ہوں. صاحب، جو پہلا سوال میں نے آج آپ سے کرنا ہے، ہم پچھلے کچھ دنوں سے ہم اپنی زنجانی لائبریری کے پلیٹ فارم سے امام حسین کی لائف اور ان کی سٹرگل اور اوتھینٹک سورسز آف ہسٹری کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہوئے پڑھنے کی اور سننے کی کوشش کر رہے ہیں. اوور دا ایئرز میں نے تین چیزیں آبزرو کی ہیں ذکر اہل بیت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ذکر امام علی مقام کے حوالے سے، اور آئی وڈ وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو، اور پھر آپ کے اس پہ کامنٹس مجھے لینے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو تین طرح کے رویے ہمارے سامنے ہیں. ایک رویہ ہے الٹرا ایموشنل، اور آف کورس ایموشنز کی جگہ ہے. آف کورس اتنی بڑی ٹریجڈی ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے، پروفٹ کی فیملی کو اس طرح سے شہید کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو ایموشنز ہیں وہ بڑے ہی جینون اور بڑے ریئل ہیں. دوسری طرف ایک الٹرا فلوسافیکل قسم کی اپروچ ہے. ہم جب اسکالرس کو سنتے ہیں تو علم الکلام کی بحثیں، فلسفے کی بحثیں، اور ایک بہت ہی ہائر لیول ابسٹریکشن کے اوپر اور اس درجے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو پھر الٹیمیٹلی لنک بھی کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں امام کے ساتھ. اور جو تیسری اپروچ مجھے نظر آتی ہے وہ ایک انڈیفرنس کی اپروچ ہے، ایک لا تعلقی کی، لا علمی کی اپروچ ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ایک تاریخ کا واقعہ ہے، سو واٹ، ہاؤ از اٹ ریئلی ریلیونٹ ان دس ڈے اینڈ ایج.
تو میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے جو سوال ہے کہ کیا امام حسین، اور ڈسپیشنیٹلی ہم ایز کامنرز، کیا امام حسین علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس ڈے اینڈ ایج میں ریلیونٹ ہے ہمارے لیے 2021 میں؟ اور اگر تو یہ ریلیونٹ ہے تو کیا ہماری یہ جو فلوسافیکل اپروچز ہیں یا ٹریجڈی بیسڈ ایموشنل اپروچز ہیں، کیا امام حسین کے پیغام کو یہ اپروچز پہنچا رہی ہیں؟ امام کا میسج سپریڈ ہو پا رہا ہے؟ تو ایک تو ریلیونس، اور دوسرا یہ جو ایگزسٹنگ اپروچز ہیں، کیا یہ ایک کامنر کو، ایک سادے مسلمان کو امام کے میسج سے جوڑ رہی ہیں یا نہیں جوڑ رہی؟ سر یہ دو میرے سوال ہیں آغاز میں آپ سے سر۔ بہت شکریہ، انتہائی اہم سوالات ہیں، اور ان کا جواب دینے کے لیے میں سہارا لوں گا 2 یا 3 لوگوں کی آراء کا۔ ایک میری اپنی سمجھ کے مطابق یہ ہے، اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی ریلیونس بڑے زوردار طریقے سے موجود ہے ان کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اسلام سے اپنا تانا بانا جوڑا رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ شبیری جو ہے وہ تفہیم ہے، وہ ایک تفسیر ہے اس حقیقت کی جو انسان کو اپنے رب سے ملاتی ہے۔ بغیر سجدہ شبیری کو سمجھنے کے آپ، اور وہ کیا ہے، وہ ایک ٹوٹل فنا ہے، وہ ایک ٹوٹل سیلف لیسنس ہے، جو ہماری جو توحید کا پیغام ہے، جو بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اسلام کو جاننا چاہتا ہے اور اسلام کو اپنانا چاہتا ہے، اس کے لیے جو اہم ترین پیغام ہے وہ توحید ہے، اور توحید کو سجدہ شبیری کے بغیر سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک تو یہ بنیادی سی بات۔ ایک اس کا پھر ہسٹوریکل ایسپیکٹ، ایک جس طرح آپ نے فرمایا پولیٹیکل ایسپیکٹ آپ کہہ دیں، ایک آپ اس کا ایڈیولوجیکل ایسپیکٹ کہہ دیں، اور یہ تمام دنیا میں بڑے مختلف انداز سے ظہور پذیر ہے۔ مجھے ابھی 2 ہفتے پہلے اتفاق ہوا عراق جانے کا، زیارات کے لیے بھی اپنی، جس آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے میری کتاب کا ذکر کیا اس کی رونمائی کے سلسلے میں، اور اس سے پہلے بھی میں ایران بھی محرم دیکھ چکا ہوں، عراق میں بھی، باقی ملکوں میں بھی، ویسٹ میں رہ رہا ہوں 20 سال سے، یہاں بھی دیکھا ہے۔ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا ایک اور ان کے پیغام کو سمجھنے کا ایک مختلف آہنگ ہے، ایک مختلف رنگ ہے، اور جتنا مجھے زیادہ پتہ لگتا رہا کہ جہاں جہاں کہیں ٹریڈیشن رہی اسلام کے کسی بھی حوالے سے، وہاں اسپین میں اور اس کے بعض علاقوں میں جہاں اب اسلام موجود نہیں رہا، وہاں پہ بھی جو کوئی ایک ٹریڈیشن باقی رہ گئی، وہاں پہ لوگ ہیں جو ایک جلوس کی صورت میں جاتے ہیں اور ذکر حسین کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں، کس حوالے سے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بڑی بنیادی بات سے اس لیے آغاز کر رہا ہوں کہ یہ اصل رشتہ انسان کا رب کا اور اپنے اس پیغام حقیقی کو سمجھنے کا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اور کربلا میں جو دشت کربلا میں جو واقعہ پیش آیا، یہ اس پیغام کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور کچھ کی نظر میں ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ کیوں ہے؟ ایک اس کا ہسٹوریکل ایسپیکٹ مختصراً دیتے ہیں، اس کے لیے فقط ایک میں نے پچھلے دنوں پہلی دفعہ میری نظر سے یہ کوٹیشن گزری صوفی برکت صاحب کی، اور وہ اتنا مختصر، اتنا خوبصورت پیغام ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ صوفی برکت صاحب آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ انہوں نے کہا واقعہ کربلا کے بعد تو 2 ہی طرح کے لوگ بچے، یا حسینی یا یزیدی، اور میں حسینی ہوں۔ اور یہ اپنے اندر تاریخ کے سارے پیغام کو، ہاں اب لوگ اس پہ مختلف طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک کسی پاکستان میں کچھ احباب کے واٹس ایپ گروپ پہ ہوں، جس پہ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا جب کسی ایک دوست نے یہ لکھا اور یہ لگایا، یہ بڑا وائرل ہے، ہر جگہ پہ آج کل موجود ہے، اردو میں پاکستان اور ہندوستان میں زیادہ یہ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا دیکھیں آپ اعتراض نہ کریں، آپ کو یزیدی ہیں کہ آپ یزید کے ساتھی ہیں جو آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ بھائی کیسی دل آزاری ہوتی ہے؟ وہ تو لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اصل میں وہ واحد، یہ صوفی برکت صاحب کی بات سے اس کو سمجھتے ہوئے، یہ تو وہ واحد پیغام ہے جس نے مسلمانوں کو اس انداز سے اکٹھا کیا ہے، اور مسلمان کیونکہ اس کے اندر غم ہے، کیونکہ اس کے اندر ظلم ہے،
کیونکہ اس کے اندر انسانیت کا وہ پیغام ہے جو ایک آپ ان کو نواسہ رسول کے طور پہ تو سمجھ ہی رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہی ان کی آئیڈینٹی ہے، اسی ذریعے سے ہم نے جانتے ہیں، لیکن آپ ایک مظلوم کو دیکھ رہے ہیں جو بے سہارا کھڑا ہے، جو اس کا کوئی ساتھی نہیں، جو سب دنیا ان کے گن گاتی تھی، ان کے ساتھ رہتی تھی، ان سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، وہ کربلا میں ایک تنہا کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایسوسیشن ہے اس غربت کے ساتھ، اس تکلیف، اس پریشانی کے ساتھ، یہ ایک عام ترین جو انسان ہے اس کی نسبت ہے، ہر شخص اس کے ساتھ نسبت میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ میں نے پاکستان میں خود بے شمار دفعہ روز عاشور ایسے لوگوں کو دیکھا جو سارے مشہور لیفٹسٹ اور کمیونسٹ تھے، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ ننگے پیر، میں نام نہیں لیتا، وہ ننگے پیر ہمیشہ آتے ہیں اور آتے تھے اور یقیناً آتے ہوں گے ان جلوسوں کے اندر۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں اچھا ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم کمیونسٹ ہیں، فلاں ہیں۔ یہ جو حسین کی مظلومیت ہے، یہ جو علم لے کے بلند ہوا حق و صداقت کا اور ڈیفائنس کا اور آپریشن کے خلاف کھڑا ہونے کا، ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسوسیشن جو یہ ایک بڑی اہم ہے۔ اس میں حسین آپ کو تبھی سمجھ آئیں گے جب آپ کو یزید بھی سمجھ آئے۔ جس نے یزید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس کو حسین سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک زاویہ اور اس ضمن میں سوال بہت بڑا ہے، لیکن دوسری بات اس ضمن میں، اسی پہ میں اس کا سوال کا اختتام کروں گا تاکہ ہم بات کو آگے لے کے چلیں۔ جو واصف علی واصف صاحب ہیں، ان کی میں نے یہ بڑی خوبصورت چند اشعار پڑھے، ان کے اندر یہ ساری تاریخ بھی، ساری اسپریچولیٹی بھی اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ وہ جذب ہو چکی ہے۔ وہ آپ اجازت دیں تو میں وہ میرے سامنے جی میں بسم اللہ۔ چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین عبیز، حسین مسلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ یہ ہے، یہ ہے، اس لیے حسین ریلیونٹ ہے، اس لیے حسین کے بغیر، سجدہ شبیری کو سمجھے بغیر آپ اسلام کو ہی سمجھ نہیں سکتے، باقی کیا اس چیز کو سمجھے۔ یہ ہے ریلیونس حسین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اسی سوال کو دوبارہ سے آپ کو تھوڑا سا پھر پروب تھوڑا کرنا چاہوں گا۔ امام حسین کی آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام کی ریلیونس ہمارے سامنے رکھی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، 1400 سال سے ہماری آنکھیں نم ہیں امام کے ذکر میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے، ان کے نام پر لنگر کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، ہم باہر بھی نکلتے ہیں، لیکن ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ہی دیکھ لیں، اتنا اپریشن ہے، اتنے لیولز کے اوپر اپریشن ہے۔ اگر ہم انٹرنیشنل ورلڈ کے وہ جو لینڈسکیپ کے اوپر بھی دیکھ لیں تو کچھ، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، کوئی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا، بٹ وی انڈرسٹینڈ کہ جو انٹرنیشنل بھی پولیٹیکل موومنٹس ہیں، ڈائنامکس ہیں، اس میں بھی کچھ اپریسرز ہیں، کچھ اپریسڈ ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی وہ سنت عملی طور پہ سامنے نہیں آتی۔ اور مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، علامہ صاحب نے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یزید کو سمجھے بغیر حسین سمجھ نہیں آتے، تو آج کل کے یزیدوں کو کس نے چیلنج کرنا ہے؟ امام حسین کے اگر ہم واقعی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم وی ہیو انڈرسٹوڈ ہز میسج، ہم ان کا پیغام سمجھ چکے ہیں، تو پھر آج کی یزیدیت، آج کی فرعونیت، آج کی نمرودیت، اس کو کس طرح سے کس ایئر آف حسین نے ٹیکل کیا ہے؟ تو مجھے دستے ادب جوڑ کے یہ تھوڑا سا ایک مجھے ڈائیکاٹمی نظر آ رہی ہے کہ ذکر امام تو ہو رہا ہے، مگر امام کا پیغام عملی طور پر شاید ہم مینیفیسٹ کرنے سے بحیثیت امہ قاصر ہیں۔ ایسا کیوں ہے سر؟ کوئی شک نہیں، بڑی آپ نے یہ بڑی تھاٹ پروکنگ بات ہے، بڑی پینفل بات بھی ہے، اور ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے، اور اس کی دوبارہ میں بحیثیت ایک
تاریخ کے طالب علم کے ایک تاریخی وجوہات ہیں، کچھ اسپریچول وجوہات ہیں، اور اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کسی چیز کو آپ فقط ریچول بنا دیتے ہیں، قرآن الحکیم کو ہم گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے کیونکہ ریچول بنا لیا ہے، تو وہ قرآن الحکیم قرآن شریف پڑھا ہے ہمارے گھر میں، پڑھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے تو فقط عربی میں پڑھا جاتا ہے، ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہتے، ترجمہ اگر پڑھ لیں تو ہم اس کی تفسیر پڑھنا بڑی بہت دور کی بات ہے، اور تو یہ المیہ تو موجود ہے، لیکن اس کو میں ایک اور نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ پیغام حسینی کو نہ سمجھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عام زندگی میں ہم کہتے تو ہیں کہ مسلمان سیکولرزم سے بڑے مختلف ہیں، ہم تو اسلام پہلی مجھے یاد ہے ہم جب اسلامیات کی کلاس میں لکھا کرتے تھے اسلام ایک مکمل دین ہے، ہر شے کا جواب اس میں موجود ہے، اور وہ ایک کلیم ہے، وہ ہم ایمان کے طور پہ کنفیشنل ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو قطن ہم نے مذہب کے اپنے پرسپیکٹیو اور ویو کو بڑا مختلف رکھا ہوا ہے اپنی دنیا داری سے اور اپنی زندگی سے۔ تو ہم یہ مسلمان جتنے بنیادی طور پہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سیکولرزم سے بڑے مختلف ہیں، ہم تو اسلامک ہم نے اپنی زندگی کے ہر امر میں ہر پہلو سے اس کی نہ صرف اس کو اس کی شناخت کی بھی ہے، اس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں، یہ ایک سفید جھوٹ ہے، کیونکہ ہم نے فقط یہ کچھ چیزوں کو اپنے نیریٹو کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں اس میں اپنے آپ کو سب سے پہلے شامل کرتا ہوں، وہ ہماری زندگیوں میں اس طرح سے اثر انداز نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کو جو ہم قرآن الحکیم میں روزانہ نماز میں یہ سوچتے ہیں نا کیوں 4 دفعہ بڑی قرآن الحکیم کی زبردست خوبصورت آیات ہیں، خدا نے کہا نہیں یہ ہر رکعت میں نماز میں آپ نے الحمد پڑھنی ہے، اس میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، دن میں 4 دفعہ نہیں، آپ کتنے آپ گن لیں کتنی دفعہ آپ نماز میں کہتے ہیں، ایک نماز میں 4 دفعہ کہتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جن کا رستہ اللہ ہمیں تو ان کے رستے پہ چلا دے، روزانہ کہہ رہے ہیں ہمیں ان کے رستے پہ چلا دے، یہ کون لوگ ہیں جن کے رستے پہ چلا دے؟ تو تھوڑی سی عقل و خیرت کی بھی ضرورت ہے، یہ اس پہ کنسنسس ہے، میں یہاں تک کہوں گا تمام مکاتب فکر کا کہ یہ وہ اعلیٰ ہستی ہیں، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اور یہ اہل بیت جو سب سے سینٹرل پلر ہیں مذہب حق کا، یہ ان کی نشاندہی ہے، یہ رول ماڈل ہے، خدا آپ کو یہ نام بھی لے سکتا تھا، خدا نے کوئی، لیکن کیونکہ ایک راز کائنات ہیں جو ہر راز آپ کے سامنے ہے، آپ کو تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے اس راز کو تلاش کرنے میں، آپ کو یعنی یہ جو نام نہ لینا ہے، میں آپ کے سب جواب کی طرف ہی آ رہا ہوں لیکن تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، یہ جو نام نہ لینا ہے یہ آپ کو اوپن انویٹیشن ہے کہ آپ تلاش کریں یہ کون لوگ ہیں، وہ لوگ آپ کے رول ماڈل ہیں، اور آپ نے تھوڑی سی کوشش خود کرنی ہے کہ وہ رول ماڈل کون لوگ ہیں، وہ رول ماڈل جو ہیں اگر آپ ان کو رول ماڈل سمجھیں بجائے آپ کی عام زندگی میں کوئی فیشن والے لوگ ہیں، ڈیزائنر ہیں، کوئی اسپورٹس مین ہے، کوئی باقی لوگ ہیں، سب کی بڑی عزت کرنی چاہیے، سب کو پسند کرنا چاہیے، اور کوئی حرج نہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق آپ لوگوں سے محبت تعلق رکھتے ہیں، کسی کو اپنا ماڈل مانتے ہیں، کسی اسکالر کو، کسی پوئٹ کو، سب حق بجانب ہے، لیکن آپ اپنا جو اوور آل ایک زندگی کے لیے جس کو رول ماڈل بناتے ہیں وہ آپ کو انویٹیشن ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ رول ماڈل ہیں، آپ نے ان کو اپنے ایک سرٹن باکس میں رکھا ہوا ہے، کچھ کے لیے آپ نے محرم جیسے ہی آیا آپ نے اس باکس کو اوپن کیا اور آپ نے اچانک اس چیز کو آپ نے اپنا لبادہ پہن لیا، کچھ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کچھ نے بڑی ان سے محبت کی لیکن دور دور سے کھڑے ہوئے محبت کی اور اس کے قریب نہیں گئے، یہ سب وجہ یہ ہے کہ جو راز کائنات ہے، قرآن جو بار بار کہتا ہے، میں کسی دوست سے بات ہو رہی تھی کہ امریکہ میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کیا کیا اسلام کے لیے، میں امریکہ میں اسلام پھیلانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ مجھے آپ قرآن الحکیم کھولیں، اور مجھے تو بار بار جو پیغام نظر آ رہا ہے وہ تفکر تدبر کا پیغام ہے، وہ مجھے تبلیغ کا پیغام نہیں دیا، تبلیغ کا ذمہ کسی اور طرح سے ہے، اور تبلیغ کا ذمہ کچھ اور لوگوں کا ہے، اور کچھ اور لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا کام مکمل کیا، اور کیا شاندار طریقے سے کیا کہ وہ آج بھی ہم ان کی یاد منا رہے ہیں۔ ہمارا کام تدبر و تفکر ہے، اور اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ راز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جن پہ تھوڑی سی ایفرٹ سے قریب جایا جاتا ہے، تو ہم اس جگہ پر رکے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ سب حقیقتیں نظر آ رہی ہیں۔ آئی ہوپ اٹس ناٹ گیٹنگ
I'm not getting too philosophical, لیکن اس کی ریزن یہ بتانے کی کیونکہ ہم اس سمندر کو دیکھ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو، اس میں غوطہ زن نہیں ہو رہے. اس وجہ سے آپ نے ان ہستیوں کو رول ماڈل نہیں بنایا، اور وہ ان کے پیغامات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کیسے مان لوں کسی کو حسینی جب تک وہ آپریشن کے خلاف نہیں کھڑا ہوا، صرف اپنی جگہ پہ نہیں، اپنے اپنے محلے، اپنے امیجیٹ اس پیرائے میں نہیں، گلوبل سطح پہ. لیکن بے شمار لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھیں وہ آپ کو گلوبل، جن کو یزید سمجھتے ہیں ان کے وہ نام بڑے کھلے لیں گے. بالکل لیں، بسم اللہ لینا چاہیے جس کو آپ گلوبل آپریسر سمجھ رہے ہیں. لیکن کیا آپ نے اپنے جگہ پہ آپ نے خود تو نہیں آپریسر بنے ہوئے؟ جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، جس حقیقت کے اندر آپ چل رہے ہیں، جس معاشرے کے آپ اندر رہ رہے ہیں، تو دور کی چیز پہ تو پتھر مارنا بڑا آسان ہے. اپنے نزدیک، اپنے قریب ان باتوں کو، ان رول ماڈلز کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے. یہ جو سب سے اہم، اگر آپ مجھے کہیں نا کہ ایک یا دو سب سے اہم پیغام کیا ہیں جن کو انٹرنلائز کرنے سے یہ بات آگے چلے گی، وہ ہے قربانی. یہ ساری بات، سارا سلسلہ کربلا کا قربانی پہ محیط ہے. اور یہ قربانی پہ میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ادھر رکتا ہوں کہ میں مجھے پتا ہے کہ آپ ایک کنٹمپرری حوالے سے سوال کر رہے ہیں، لیکن میں بات کے آغاز میں تھوڑا سا بار بار اس کے کانسیپٹس اور بیسکس کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ یہ فاؤنڈیشنز میں کی سمجھ میں کہیں کوئی خامی تو نہیں ہے. یہ کوئی ایسا اسٹرکچرل ایشو کیوں بن گیا ہے کہ حسینیت مجھے جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں. میں تھوڑی سی بات کرٹیکل کرتا ہوں، اگر کسی کو اچھا نہ لگے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں پہلے سے اس بات کی معذرت کر لوں. مجھے یہ، جب میں پاکستان میں تھا، میرے یہ سامنے آنکھوں دیکھی بات ہے، میں واز ینگ دین، کہ عاشورہ کے دن، اب یہ تو ہم دیکھتے تھے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے تھے. اب تھوڑا سا سیکٹریزم کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے تھوڑی سے رستے زیادہ مختلف ہو گئے، یا لوگ ایک دوسرے سے تھوڑے سے دور ہو گئے. لیکن عاشور کے دن جب امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے تھے تو تمام مکاتب فکر ہوتے تھے. لاہور میں آپ خود رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سبینے سب کون لگاتے ہیں، اہل سنت کے لوگ علم کون اٹھاتے ہیں، اہل تشیع کے لوگ، یہ سب کا ایک جوائنٹ یہ ورلڈ ویو تھا. لیکن اس میں مجھے یاد ہے ہمارے دیکھتے دیکھتے عاشور کے دن جلوس ہے، نماز نہیں ہو رہی، اور یہ جس وقت نماز پڑھنی شروع کی گئی اس کا ایک لنکیج، ایک ریجنل ڈیولپمنٹ بھی تھی. اسلامک ریولوشن ایران بھی تھا. آپ کے ڈفرنٹ ویوز ہو سکتے ہیں ایران کے اور ان کی پالیٹکس کے بارے میں، اس کو ہم اس بحث سے الگ رکھتے ہیں. لیکن وہ ایک بہرحال کیونکہ ایک جذبہ ابھرا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا عاشور کے دن تو امام نے شہادت دی سجدہ کرتے ہوئے، وہ تو شہید ہی نہ ہوتے، وہ اگر وہ نماز کا وقت نہ آ جاتا اور وہ سجدہ نہ کرتے تو آپ نماز نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا نہیں پڑھتے ہیں. کیسے نماز نہیں پڑھتے؟ یہ جلوس میں نماز نہیں پڑھتے. یہ باقاعدہ اہتمام ہوا. اب جہاں تک مجھے پاکستان کا پتہ ہے، ہر عاشور کے دن نماز ہوگی، اس کے بعد آگے جلوس چلے گا. یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ اس وقت سے پہلے کوئی نماز کے منکر تھے، لیکن جو شخص امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا. اب آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی ساؤنڈنگ اے مولوی اور آئی ایم ناٹ اے ریلیجس ٹیچر، لیکن یہ باتوں کو جو ہم نے الگ الگ خانوں میں رکھا ہے نا، کہ یہ صرف اعتقاد کی حد تک بہت بہتر ہے. قرآن کا ہر حکم یہ ہے عمل، کانسیپٹ عمل. مجھے ایک حضرت علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے ایک ان کی بات یاد آ گئی. وہ ایک مختصر سا کوٹ، وہ کہتے ہیں کہ علم اور عمل یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جو کوئی علم رکھتا ہے کسی بات کا اور وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ آہستہ آہستہ اگر وہ علم کو عمل میں نہیں ڈھالے گا تو اس سے اس کا علم لے لیا جائے گا. مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے مسلمانوں کا، نہ صرف امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، باقی باتوں میں بھی. آپ کہتے ہیں مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے. محبت کے کیا معنی ہیں؟ محبت کے معنی یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر آپ عمل کریں. ان لوگوں نے کوئی اپنی جن بڑی ہستیاں اہل بیت اور بہت جو اسلام کے بڑی پرسنالٹیز ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو جتنا بڑا لیجنڈ ہے، انہوں نے کوئی اپنی ذات کی خاطر، کوئی انہوں نے پاپولیرٹی کی خاطر کوئی اقدام کیا نہیں. انہوں نے فقط رضائے رب کے لیے اقدام کیا. اگر آپ نے ان سے یہ نہیں سیکھا کہ آپ کی اوور آل حقیقت اللہ کے پیغام کو ماننے کی کیسے ہے، اگر وہ سمجھ آ جائے گی تو پھر اگر آپ اس آئیڈیا میں فنا ہوتے ہیں اور آپ اس ماڈل کو اپنا مطمع نظر رکھتے ہیں تو پھر آپ اوپریسر کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، آپ جھوٹ کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
मैं अक्सर हमें लोग अमेरिका में कहते हैं, मैं इस बात पे ख्ताम करूंगा, मुसलमान वेस्ट में, कि मुसलमान यहाँ पे हैं, हम फलस्तीन के इशू के ऊपर, हम जो अहम मुसलमानों के बड़े इश्यूज हैं उनके ऊपर हम कोई एफर्ट नहीं कर सक रहे, हमारी बात नहीं सुनी जाती। हम अगर किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास कुछ ताकत है, किसी के पास कुछ ओहदा है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ हमारे इन्फ्लुएंस इन वेस्टर्न कैपिटल्स में। बात ये है, मैं उनको जवाबन ये कहता हूँ कि ये अभी अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर चली थी, जो हुसैनी है उसको उस ब्लैक लाइव्स मैटर में साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपने देखा ये तो काले हैं, हम ब्राउन है, अक्सर मुसलमान कहते हैं अमेरिका में ये कालों का इलाका है। भाई तुम्हारा अपना रंग क्या है? हमने अपने आप को तो हमने उससे बियॉन्ड कर दिया, फरिश्ते हैं, एक साइड लाइन पे खड़े हैं। ना हम किसी और की कॉज में जाएंगे, ना हम आज के दौर में हिंदुओं के मंदिर पे हमला हुआ, जो सच्चा मुसलमान है उसको खड़ा होना चाहिए था, बिकॉज अगर आज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो, और हमारे ईमान के मुताबिक वो मौजूद हैं, वो सबसे पहले वहां जाते, मुझे उस जगह का नाम भूल गया, रहीम यार खान, वो हिंदुओं का जो इबादत गाह पे हमला किया गया, इसलिए कि उनका अपना पैगाम, उनकी जितनी एसोसिएशन, उनके जितने मशहूर उनके डायलॉग्स थे क्रिश्चियंस के साथ, वो बुनियादी तौर पर थे। जब भी उन्होंने उनको बुलाया अपनी मस्जिद में कहा कि आप अपनी इबादत कर लें, लोगों ने एतराज किया, हजूर अकरम से भी उन्होंने कहा नहीं आप कर लें। तो मुसलमान क्या किसी और की कॉज के साथ खड़े हुए? आप चाहते हैं कि सारी दुनिया आपकी कॉज के साथ खड़ी हो जाए, आप किसी के साथ। आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, आप अपने पॉलिटिकल व्यूज को छोड़ दें, आप मजलूम के साथ खड़े हैं? नहीं, आप कहते हैं ये मेरी एथनिसिटी इससे मुख्तलिफ है, अच्छा मेरा फिरका इससे मुख्तलिफ है। हुसैन का पैगाम वो है कि आप अपनी इस तफरीक से, अपनी आइडेंटिटी से, अपने मजहब की आइडेंटिटी से, इन तमाम चीजों से बुलंदो बाला होकर हक की खातिर, इंसाफ की खातिर, सच की खातिर इकदाम करें और खड़े हों उनके साथ। और वो हमें पता है कि कम से कम दिल में तो समझें, कुछ ना कुछ जबान से बयान करें, फिर अगर अमल की ताकत है, अमल से कोई फर्क पड़ता है तो उस तरफ भी इकदाम करें। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। मुसलमानों की ये गलतफहमी कि उनकी वो किसी और की कॉज में खड़े नहीं होंगे, वो किसी और के ह्यूमन राइट के लिए खड़े नहीं होंगे, और उनके लिए सब दुनिया खड़ी होगी। ये कंसेप्चुअल जो ये मसला है, इसकी वजह से आप इन तमाम बातों को इन पे अमल पैरा नहीं हो सक रहे। अच्छा, आपकी बात से डॉक्टर साहब मुझे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बल्कि एक हदीस याद आ गई। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई मुसलमान किसी माइनॉरिटी के किसी बंदे को कत्ल कर दे और वो ये समझे कि इसका कोई वारिस नहीं है जो कल को मुझसे मुकाबला करेगा, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं क़यामत में उसका वारिस बनकर अल्लाह की अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। द प्रॉफिट सेड आई विल स्टैंड अप फॉर अ नॉन मुस्लिम, जो अगर तुमने उसके साथ ज्यादती की है। तो बेशक ऐसा ही है। और जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि हम इमाम हुसैन का नाम तो लेते हैं सारे कलेक्टिवली, मगर वो जो समंदर है अहले बैत का, उसके अंदर डाइव करना, वो शायद मेरा ख्याल है रिचुअल से एक्चुअल की तरफ हम नहीं जा पा रहे, और ये प्रॉब्लम है। और ऑफ कोर्स ये ओवरऑल ही हमारी मुस्लिम उम्मा में ये प्रॉब्लम है। बहरहाल सर, मैं डिस्कशन को एक थोड़े दूसरे एंगल की तरफ स्टीयर करना चाहता हूँ, और फिर हम एक दो और एंगल्स भी देखेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में बज़ाहिर मौजूद थे, तो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी इमाम गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, और वो इस तरह से। मेरा ये सवाल है कि अगर सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इमाम गवर्नमेंट चाहे कि वो गवर्न करें, तो इसमें क्या हर्ज वाली बात है? अगर एक डॉक्टर बेहतर सर्जन है और वो बेहतर सर्जरी कर सकता है, या एक पायलट है वो एक्सपर्ट है और वो कहता है कि इस जहाज को मैं चलाऊंगा ताकि ये गिरे नहीं, तो ये उसकी जाती डिजायर तो नहीं होती कभी भी। एक बंदा जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखता है, चीजों को बेहतर वो तरीके से चला सकता है, उसका ये कहना कि मैं इस चीज को बेहतर तरीके से चलाऊंगा फॉर द ग्रेटर गेन, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कम्युनिटी, ये कोई जाती डिजायर या नाउजुबिल्ला ग्रीड तो होती नहीं है। तो इमाम हुसैन का वो जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं, और वी ऑल नो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, और ये प्लेटफॉर्म फिरका वारियत से बिल्कुल हम इसको ट्रांसेंड करके बात करना चाहते हैं कि वो जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें बैतुल माल को जाती कॉफर बना लिया गया, जाती जागीर बना ली गई,
जिसमें जुडिशरी को आपने बाय कर लिया, जजेस को आपने खरीद लिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आपने जो है वो ताख्तो ताराज कर दिया, और एक स्पिरिचुअली भी आपने हजरत अली जैसे शख्स को 60-70 साल आपने मेंबर के ऊपर कर्स किया। ये दीज आर वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी ट्रैजिक फैक्ट्स। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में इमाम हुसैन उठते हैं और वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट करूंगा और इन चीजों से लोगों को निजात दिलाऊंगा फ्रॉम अ मैक्रो टू अ वेरी माइक्रो लेवल, तो क्या इमाम जस्टिफाइड नहीं है इस पॉलिटिकल स्ट्रगल को लीड करने में? और इसके साथ जो दूसरी बात जुड़ती है वो बड़ी अहम है, और शायद मेरे कुछ दोस्त जो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं शायद वो मुझे डिसएग्री भी करें, बट इमाम हुसैन तो फिर सेकुलर नहीं है, वो तो मजहब को बकायदा इंप्लीमेंट करने के लिए निकले हैं। ही वांट्स टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट। तो सर ये दो चीजों को कैसे देखते हैं आप? बहुत ही अहम सवाल है आपका, और दो तीन बातें इसमें मेरे जहन में आती हैं। इन प्रिंसिपल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पावर के लिए भी जा रहे होते तो उसमें भी कतन कोई किसी तरह का मजायका नहीं था। और हम ये जानते हैं कि ये बहसियत इमाम, उनको तमाम इमाम कहते हैं। मैं अक्सर सब तमाम दोस्तों से पूछता हूँ, अहले तशरीह से भी पूछता हूँ कि आप उनको इमाम कहते हैं तो आप इमाम का कॉन्सेप्ट समझाएं। अहले सुन्नत भी तमाम उनको इमाम कहते हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन। अच्छा, आप उनको इमाम कह रहे हैं तो आपकी नज़र में इमाम के मानी क्या है? इन्हीं को इमाम क्यों कह रहे हैं? ये इस्लाम 1400 साल इस्लाम की उम्र है, और ये बड़ा ही लिमिटेड टाइम स्पैन है इन अ ग्लोबल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। वो तमाम तारीख इन कंपैरिजन टू ज्यूइश ट्रेडिशन और ज्यूइश हिस्ट्री जो 3, 4, 5 हज़ार पुरानी है, या हिंदू ट्रेडिशन आपके हमसाए में, या क्रिश्चियनिटी जिनकी टाइमलाइन बहुत लंबी है, उनकी भी तमाम गीता भी मौजूद है और बाइबल भी मौजूद है, और तोरा के भी तमाम पुरानी तफसीर मौजूद है। इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पुराना है। इस्लाम की हिस्ट्री बड़ी आबोताब के साथ मौजूद है। उस हिस्ट्री को पढ़ना इंतहाई अहम है। और मुसलमान अक्सर समझते हैं कि थोड़ी सी कहीं जरा पॉलिटिकल बात में जाते हैं जो उनकी बात से बाहर निकल जाती है या उनकी समझ से, तो वो उस पर परेशान हो जाते हैं। इन बेसिस जो आपकी अपनी तारीख है वो मुसलमानों की तारीख है, पहली बात समझिए, वो इस्लाम की तारीख नहीं है। मैं आपके ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ, लोग परेशान हो जाते हैं कि ये अगर हमने साबित कर दिया, ये इतनी बड़ा फ्लॉ निकल आया, अगर हमने बताना शुरू कर दिया कि यजीद ने ये किया, यजीद क्या करता था। शुक्र है यजीद के ऊपर तो किसी का नाम मैंने यजीद नहीं देखा रखते हुए, ना यजीद के साथ कोई अपने आप को एसोसिएट कहीं भी मुसलमानों का करना चाहता है, बाज इंतहाई जाहिल तरीन लोगों के अलावा जो बिल्कुल ही गिने चुने होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लैरिटी होगी कि यजीद क्या करता है। अच्छा, यजीद को उस मनसब पे किसने बिठाया? अच्छा, यजीद के साथ कौन लोग थे, ये समझना इसलिए जरूरी है। आप हैरान होंगे, सहाबा कराम मौजूद थे बहुत से। वो जिस वक्त उस दरबार में बैठा, जब उसने बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा को बुलाया और उससे देखा कि उसको पता नहीं था बीबी फातिमा की बेटी है, ये अहले बैत की है, और जिस तरह उससे सवाल जवाब किया, ये अक्सर मुसलमानों नहीं पढ़ते, ये ना उनको पता है इन डिटेल्स का। और ये तारीख की तमाम किताबों में किसी मकतब फिक्र से बुलंदतर होकर मौजूद है चीजें। वहां पे जिस दिन जब उसने बदतमीजी की, उसने कलाम किया, उसने बड़ा वो एग्रेसिव था इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ, और जो बच्चे और औरतें मौजूद थे जिनको चला के करबला में शहादत, इमाम की शहादत के बाद दे के जाया गया शाम, तो वो जिस वक्त बदतमीजी कर रहा था और इन लोगों से बड़ी इंटरोगेशन कर रहा था या बड़े तहकमाना अंदाज में बात कर रहा था, तो बल्कि वो खुतबात मौजूद हैं, बीबी ज़ैनब ने जो उनको जवाब दिए वो मुसलमानों को, औरतों को तो खासकर पढ़ने चाहिए। लेकिन जहां जहां ये भी एक ज़िम्नन बीच में बात आ गई, ये एक मेल शॉविनिज्म है, वो इतनी जबरदस्त तरीके से सबके सामने मौजूद है कि, और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह को जो पढ़ दे उसको समझ आ जाएगी कि इस्लाम में औरत का मकाम क्या है। इस्लाम में औरत का मकाम जो है वो सिर्फ सपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ केयर गिविंग नहीं है, वो लीडरशिप भी है। बीबी ज़ैनब की लीडरशिप ना होती तो आज आप तक पैगाम हुसैन न पहुंचता। ये एक और पैगाम है ये, क्योंकि सूट नहीं करता रिलीजियस नैरेटिव बयान करने वालों को, तो वो उसमें आंसू तो बहाना चाहते हैं, लेकिन वो इसको बुलंद तर पैगाम नहीं कहते। सारा इस्लाम का नैरेटिव, करबला का नैरेटिव, टोटल इसकी जो क्रेडिट है वो बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा को जाता है। ये बीच में ज़िम्नन बात आ गई, मैं उस पिछली बात पे जाता हूँ। तो अब यजीद जब उनसे मुखातिब है और बदतमीजी करे, साथ साहबा बैठे हैं, अब मैं उनको क्या अपना सर का ताज बनाऊं कि ये साहबी थे? वो यजीद के साथ थे, यजीद के यहाँ यजीद है वहीं वो भी होंगे।
یہ لوگ کیسے دوسرے رستے پہ چلے گئے. اسی طرح 40 سال یزید کے بزرگوں نے ممبر سے حضرت علی علیہ السلام کو ہر جمعے کے خطبے میں برا بلا کہا. اب اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ آپ صحیح مسلم اٹھا لیں، صحیح بخاری اٹھا لیں، آپ کے تمام اہم ترین جو شیعہ سنی کے سورسز ہیں ان میں بات لکھی ہوئی ہے. وہ جب 40 سال تک کہا جاتا تو عام لوگ کون تھے؟ وہ نئے تو نہیں پیدا ہوئے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اس نسبت سے صحابی بھی ہوئے. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ لوگ ایک ایسے عجیب و غریب ڈائریکشن میں چلے گئے تھے جہاں پولیٹیکل کیوس جو تھا اور جو مذہب کی بنیادی پرنسپلز ہیں وہ سب ایٹ سٹیک آ گئے. اسی لیے وہ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیوں یہ کہتے ہیں امام کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ حضور اکرم نے؟ یہ صحیح ترمذی میں موجود ہے، جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے. حضور اکرم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی آپ تو یقیناً رسول سے ہیں، رسول آپ سے کیسے ہیں؟ یہ جو کانٹیکسٹ ہے سمجھنے کا، وہ ہسٹری کو سمجھے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا کہ پولیٹیکل گریڈ، کرپشن یہ کیسے تھے. بڑے مشہور بلادری کی میں تاریخ ابھی پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ایک ایسا وقت تھا حضرت علی علیہ السلام جس وقت خلیفہ بنے، اس وقت جو ایک سرٹن مسلمانوں کی ایلیٹ تھی، ان کے پیلسز تھے، انہوں نے اپنی حضرت علی علیہ السلام جب گئے تو کوفہ کے گورنر کا پیلس موجود تھا. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے اس نیا گھر بناؤں گا، میں اس گھر میں رہوں گا. یہ جو ایک نیا امپائر بلڈنگ تھی، اس کے کچھ اثرات تھے جو سوسائٹی پہ ہوئے. بعض جنگیں ہوئی، کیا شاندار اسلام کی کامیابیاں تھیں، حضرت عمر کے دور میں ہوئی، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، سب لوگ اس میں شامل تھے اور وہ اسلام کا بڑا اہم سرمایہ ہے. لیکن اس کے نتیجے میں کیونکہ تمام ہر ایک کی ذمہ داری تو خلیفہ وقت پہ نہیں تھی، بے شمار لوگ تھے جو اس نئی ایک ایلیٹزم میں، جس میں جو نئی جنگیں جیتتے تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا. یہ بڑا اہم پیغام تھا. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نئی جو جگہیں ہم نے فتوحات کی ہیں، یہ سب جو اس وقت کے جرنیل تھے فوج کے، ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. تو حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یہ بالکل نہ کرنا. اور حضرت عمر نے ان کا پورا وہ پیغام مانا. میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کسی کو بھی، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، کوئی جو نئی اونڈ لینڈز ہیں، مسلمانوں کی فتوحات ہیں، وہ ان کا مال غنیمت ان لوگوں میں نہیں صرف بٹے گی جو آگے جرنیل تھے. پھر اس کے بعد سے آپ کے جو جنگجو ہیں، آپ کے جو جرنیل ہیں، وہ کہیں گے ہم تو اور جگہ جا کے فتح کرتے ہیں کیونکہ اس جگہ کے فتح کرنے سے زمین ہمیں بھی ملے گی، اور وہ اسلام کے اصل پیغام پہ ہٹ ہوتی ہے. آپ کی ذات کا تو یہ ایفرٹ ہے ہی نہیں. The point I'm making this is کہ ایک نئی ایلیٹ کلاس تیار ہوئی جو کیونکہ نئی امپائر بنی، نئے ریسورسز آئے. کچھ اسلام کے اندر ایسی ٹرائبز موجود تھیں جن کا ٹوٹل تانا بانا اکانومی کے ساتھ تھا. وہی تھے ابو جہل، ابو سفیان، شروع میں سب جن کا جو چیلنج کرتے تھے. کیوں؟ ان کی اکانومی جو مکہ میں تھی وہ امپیکٹ ہوتی تھی اسلام کے نئے ایگلیٹیرین پیغام سے. یہ چیزیں صرف اسلام کو اسلام سمجھ دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضروری نہیں ہے. اس ٹریڈیشن کو، اس انوائرمنٹ کو سمجھنا جہاں اسلام آیا، وہ کیا ایگلیٹیرینزم کا اور جسٹس کا پیغام لے کر آیا. امام حسین کی شہادت اس جسٹس کے پیغام کو، اس ایگلیٹیرینزم کو بچانے کے لیے تھی. ہر وہ مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے اس کو تاریخ کی کتاب بھی پڑھنی چاہیے. اگر تاریخ کی ایک کتاب کریڈیبل نہیں ہے، دوسری کتاب پڑھنی چاہیے، تیسری کتاب پڑھنی چاہیے. صرف وہ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے جو آپ کی اپنی ٹریڈیشن سے آ گئی. میں جس کبھی اہل تشیع کو ملتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے تم امام حسین کا پیغام مجھے اہل سنت کے ریفرنس سے سناؤ. اہل سنت کو چاہیے کہ وہ اہل تشیع کے ریفرنسز پڑھیں. یہ جب تک آپ نے علم، یہ جو جہالت ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہسٹری ہم تک کیوں نہیں پہنچی، آپ نے کہہ دیا یہ آپ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اچھا چشتی کی لکھی ہوئی ہے تو یہ کسی یہ بریلویوں کی ہوگی. میں تو دیوبندی ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، میں یہ بخاری کی پڑھوں، یہ تو سنیوں کی حدیث کی کتاب ہے. سنیوں سے پوچھیں گے تمہیں شیخ مفید، شیخ صدوق، یہ شیخ توسی بہت بڑے اسکالرز تھے، اہل تشیع کی ٹریڈیشن سے تھے. بغداد میں جہاں آپ کے تمام بڑے مفکر اہل سنت کے جو اسکولز جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو استاد تھے وہ کون تھے؟ وہ امام جعفر صادق تھے. اب وہ شیعہ کہتے ہیں جعفر صادق تو ہمارے ہیں، انہوں نے آپ کے ائمہ کو پڑھایا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم کیوں وہ ہسٹری، جس ہسٹری کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں، اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا. امام حسین کس انوائرمنٹ میں گئے؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں وہاں سے، یہ تو ہماری کتاب، ہمارے اوریجنل نیریٹو جو ہم نے 4 نماز جمعہ میں سنا ہے،
یہ تو اس نیریٹو سے تھوڑا سا بیونڈ ہے تو ہم ادھر رک جائیں. تو اس کیونکہ آپ نے ہسٹری نہیں پڑھ رہے, آپ کو وہ کانٹیکسٹ ہی سمجھ نہیں آ رہا جس میں اسلام آیا اور جس میں یہ شہادتیں دی گئیں, جس میں یہ ایفرٹس کی گئیں, جس میں یہ میجر کنٹریبیوشنز کی گئیں. کیونکہ وہ سمجھ نہیں آیا تو آپ کو وہ اسلام کا جو اصل ایسنس کا پیغام ہے وہ سمجھ آنے میں بھی بڑی مشکل ہوئی. یہ اصل ٹریجڈی ہے. ہر مسلمان کو اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بھی ہونا چاہیے, تبھی آپ کو یہ کانٹیکسٹ سمجھ آئیں گے. اسی لیے ہم نے بات کا آغاز اس سے کیا تھا. حسین کو سمجھنے کے لیے یزید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے آج ہم کہہ دیتے ہیں آپریسر, ہمیں دور کا آپریسر نظر آتا ہے, ہمارے اپنے ساتھ کا, ہمارے اندر کا آپریسر جو ہے, ہمارے خاندان کا, ہماری ٹرائب کا, ہماری ایتھنیسٹی کا, ہمارے گروپ کا, ہمارے صوبے کا, جو اصل میں آپ کا دن رات جس کے ساتھ سامنا ہے, وہاں ہم پولیٹیکلی کریکٹ ہوتے ہیں, وہاں ہم کمپرومائز بھی کرتے ہیں. یہ ایک کانٹرڈکشن ہے جو آپ کے ساتھ چل رہی ہے. دس از بنیادی طور پہ, my last sentence on this, بنیادی طور پہ یہ لیک آف آر سینس آف ہسٹری, انگریزی میں ایک محاورہ ہے سینس آف ہسٹری ہونا, اور مجھے اس کا اردو میں کوئی اچھا جملہ آپ مجھے مدد کریں گے, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ سینس آف ہسٹری ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. امریکہ میں, ویسٹ میں, یورپ میں جب بھی کسی کو کہتے ہیں کسی تاریخ کو, کسی ڈیولپمنٹ کو سمجھنا ہے, وہ کہتے ہیں سچ اینڈ سچ پرسن ہیز اے گریٹ سینس آف ہسٹری. اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ سمجھ ہے کہ یہ تاریخ کے پیرائے میں جب یہ چرچل فیصلہ کر رہا تھا ورلڈ وار 2 میں, تو اس پہ کیا کیا اثرات تھے, اس پہ کیا فیکٹرز تھے جس پہ اس نے فیصلہ کیا. ہم اپنی ان بڑی ہستیوں کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو بھی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. اس لیے پھر وہ باتیں ہمارے دل میں گھر نہیں کرتی, وہ ہماری زبان تک رہتی ہیں, اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنا حق ادا کیا کیونکہ ہم نے زبان سے بیان کیا, ہمارے دل تک تو وہ پہنچی نہیں ہے. یہ ہے سب سے بڑی پرابلم اور کانٹرڈکشن. سر تھینکس اے لاٹ, بہت ہی کمپریہنسو آنسر آپ نے دیا, اور مجھے تو یہ کہنے میں ذاتی طور پہ کوئی عار نہیں ہے کہ آپ کی ہی بات سے جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی, ہم آف کورس اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ اہل بیت کے کیمپ میں, اور جو کیمپ اہل بیت کا کیمپ ہے اصل میں وہی کیمپ ہے جس میں ہمیں ہونا چاہیے. اور آف کورس یزید کے کیمپ میں کون جانا چاہے گا, وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی درجے پہ ہو. جب آپ یزید کے کیمپ کو انٹر کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی وہ جو آپ کے جو بھی آپ کو میڈلز پہلے ملے ہوں گے وہ تو پھر اسٹرپ آف آپ سے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال سینس آف ہسٹری کی بھی آپ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. بات کو ذرا تھوڑے ایک اور ڈفرینٹ اینگل پہ ہم لے کے جاتے ہیں, جو بات آپ نے پہلے بھی کی, اور میرا خیال ہے اس کو بھی ہمیں ذرا دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اب 2 فرقے ہیں جی, حسینی اور یزیدی. صوفی برکت علی صاحب نے یہ کہا تھا. تو اس سے تو پھر یہ سامنے آتا ہے کہ امام حسین ایک سمبل آف یونٹی بھی ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ذات ایک اتحاد کا بھی ایک سمبل ہے. مگر یہ سوال میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا, آج پھر پوچھ رہا ہوں. لاسٹ ٹائم حضرت علی کے حوالے سے پوچھا تھا, آج امام حسین کے بارے میں کر رہا ہوں کہ امام حسین پھر کیوں ایک سمبل آف یونٹی کی طرف, مطلب ہم جب ارد گرد دیکھتے ہیں تو وہ پریزنٹ نہیں ہوتے, کیوں وہ ڈویسونس ہے, کیوں یہ اس ورسز دیم والی مینٹالٹی چل رہی ہے کہ امام حسین کا نام لے لیں گے تو غلطی سے ہم اس کیمپ میں کنسیڈر ہو جائیں گے, ہم نے اس کیمپ میں آئیڈینٹیفائی نہیں ہونا. ایسا کیوں ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے بیٹے کے لیے, جس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا کہ حسین و منی ونا من حسین, جوانان جنت کے سردار. جب اتنی انٹیمیسی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر کیوں ہمیں ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم حسینی ہیں, یا اگر یہ ہم امام حسین کی بات کریں گے تو فلانے کیمپ میں ہم آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. میں آپ کی بات سے ایک اور بات جو مجھے فوری ذہن میں آ رہی ہے, کہ مجھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق فلانے فرقے سے ہے. آئی ایم لائک وائی, بیکاز یو آلویز ٹاک اباؤٹ حضرت علی, امام حسین. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, کیا اہل سنت, صوفیاء کرام وہ امام حسین یا حضرت علی کی بات نہیں کرتے؟ تو سر یہ کیسے ختم ہوگا, پھر اتحاد اصل میں کیسے آئے گا؟ ہسٹری میں تو جو ہے وہ تو ہے, آپ کیسے کریں یہ سائلوز کو, جو آپ کے امریکہ کے اندر یہ ٹرم بڑی استعمال ہوتی, ہاؤ ٹو بریک دا سائلوز. بہت ہی اہم سوال ہے, اور یہ ہم سب ہی اس کے اوپر سوچ کر کسی نتیجے کی طرف پہنچ سکتے ہیں. 2 باتیں اس میں مجھے آتی ہیں ذہن میں. ایک تو شاید پچھلے پروگرام میں بھی میں نے غالباً کہی تھی
جو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، اور میرے جو بزرگ فقیر تھے جو انہوں نے ہمیں پیغام سکھایا، مجھے یاد ہے میں جب امریکہ جاتا تو میں نے ان کو کہا جی میری کیا ذمہ داری ہے امریکہ جا کے؟ تو انہوں نے کہا آپ کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے انسان کو اپنا، آپ کا سبجیکٹ انسان ہے اور انسانیت ہے، اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اس سے مجھے دوسری بات ذہن میں آتی ہے جو سب سے اہم احادیث میں سے حدیث ہے، اور جو لوگ اکثر، آپ حیران ہوں گے کہ کتنے کتنے بڑے اسکالرز جو ہیں اس کو غلط کوٹ کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اچھا، یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، تمام اہم ترین سورسز میں جو حدیث میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں یہ موجود ہے۔ اس کی ایک اور ورژن ہے جو صحیح ستہ میں اہل سنت کی ٹریڈیشن میں موجود نہیں ہے، لیکن لوگ وہ جو ان نون ریلیٹیولی لیس کریڈیبل حدیث ہے، بہت لیس کریڈیبل چین آف جو اوتھینٹسٹی اس کے والے سے، وہ بیان کرتے ہیں۔ اصل حدیث کیا ہے؟ حضور اکرم نے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد فرمایا، اور غدیر کے موقع پہ بھی، یہ 2-3 مہینے پہلے اپنی وفات سے فرمایا، میں آپ کے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن، ایک میرے اہل البیت۔ آپ یہ سنیں گے اکثر حدیث لوگوں سے، میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ یہ کہیں کسی مین اوتھینٹک آپ کی کتاب میں یہ جو لوگ پڑھتے ہیں یہ موجود نہیں ہے۔ مجھے جو دکھا دے جو سزا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مشہور حدیث ہے، میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اوتھینٹک سورسز میں شیعہ سنی دونوں میں صرف یہ ایک موجود ہے، قرآن اور اہل بیت۔ ہوا کیا، یہ میں کریڈٹ دوں گا، ایک محرم میں ایک اسکالر پاکستان سے تشریف فرما ہیں، یہ انہوں نے مجھے یہ بات سنائی اور میں نے یہ بات پڑھی، اور وہ کیا بنیادی بات انہوں نے مجلس میں اپنی کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جہاں کہیں ہم جاتے ہیں اور ہم یہ بینر دیکھتے ہیں مجلس اعزا، تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں یہ ان کا ہوگا مجلس اعزا حسین کا پیغام، تو وہی سب کو اکٹھا کرتے ہیں کہ اس میں سنی بھی جاتے ہیں، سبیل بھی اہل سنت لگاتے ہیں، امام حسین سے محبت بھی کرتے ہیں۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سنی نہیں محبت کرتے؟ بے شمار سنی کرتے ہیں، ان پہ فدا ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ کہیں اور دیکھتے ہیں، اچھا یہ بینر ایک اور نظر آ رہی ہے محفل قرآن کا، کہتے ہیں یہ کچھ شاید سنی بھائی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مجلس اعزا میں سنی نہیں جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کہ جو محفل قرآن ہے اس میں شیعہ نہیں جاتے۔ یہ میں نے بھی ایک اہم مجلس میں 3 دن پہلے یہ بات سنی ان ریلیجس اسکالر نے، انہوں نے کہا کیونکہ ہم نے یہ لنک کر دیا ان دونوں باتوں کو، تو شیعہ اپنی جگہ خوش ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہماری نسبت ہے، وہ اس پہ اپنا کرتے ہیں۔ جو اہل سنت ہیں وہ ایک یہ ٹریڈیشن سمجھتے ہوئے کہ سنت کی بات ہے یا قرآن کی بات ہے، ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور وہ اس طرف وہ زیادہ ان کی آئیڈینٹی بن گئی، وہ سب قرآن کو کے لیے سب ایک ہی قرآن ہے اور ایک ہی جیسا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ جو حضور کا پیغام تھا کہ یہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ پلیز چوز ون، یا میں 4 چیزیں چھوڑوں اس میں سے ایک آپ پک کر لیں اور آپ بخشے جائیں گے، نہیں۔ 2 پلر جو یہ 2 ہاتھ جو ہیں، یہ 2 آنکھیں، یہ 2 پلر دونوں ہاتھوں کو پکڑنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ نے اہل بیت کو پکڑا اور قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی آپ کا کچھ نہیں بننا، اگر آپ نے قرآن کو پکڑ لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ اللہ کرے نہ ہو، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، لیکن آپ کو یہ 2 باتیں اس لیے کی گئی، یہ دونوں باتیں سمجھ تب آئیں گی۔ یہ بات کہاں سے سمجھ آئے گی؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ بات میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں غالباً کہی تھی کہ یہ اتنی کلیئر انڈیکیشن ہے، اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ سنی ہیں؟ اچھا سنی کیا ہوتا ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے؟ فرقہ ہے جی ہمارا سنی مسلک ہے۔ شیعہ، آپ کو شیعہ کہا، شیعان علی کہا قرآن میں آیا؟ نہیں جی یہ فرقہ ہے، ہسٹری سے بنا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کہہ رہا ہے تفرقے میں نہ پڑو، واجب، یہ ایک بڑا ڈائریکٹیو ہے۔ تو جو اپنے آپ کو کسی فرقے کا حصہ سمجھ رہا ہے وہ تو اس آیت کی زد میں آتا ہے، ڈائریکٹ ڈیفائنس ہے قرآن کی۔ ہاں آپ کہیں میں جعفری اسکول آف جورسپروڈنس میں بلیو کرتا ہوں، میں حنبلی اسکول آف جورسپروڈنس سے بلیو کرتا ہوں، میں شافعی مالکی میں کرتا ہوں، بالکل 100 دفعہ کریں، لیکن وہ بھی آئیڈیل تو یہ تھا۔ آپ کا فقہ کیا ہے؟ میرا فقہ محمدی ہے۔ آپ نے رسول کے نام کو چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی ایسی ٹریڈیشن بنائی اور اپنے آپ کو ہم پرزنرز بن گئے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کس فرقے سے، آپ کس مسلک سے ہیں، یہ سارے اپنی تہذیب کے
اپنی جہالت کے پرزنرز ہیں ہم. واہ. جس وقت تک ہم اپنی اس جہالت کی پرزن سے نہیں نکلیں گے اور ہم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا میں نہیں جائیں گے, ہمارا کام آگے نہیں چلے گا. اس کو میں لنک کرتا ہوں ایک آخری بات سے, اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف جب کرایا, ایک خدا نے ان کا تعارف کرایا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تمام کائنات کے لیے یہ رحمت ہے. اپنا تعارف انہوں نے کرایا تو انہوں نے کیا کہا, انا مدینۃ العلم والین بابا, وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے, میں وزڈم کا خزینہ ہوں, میں علم کا شہر ہوں. اچھا علم کا شہر ہوں, اور بتایا بھی کہ اس کا دروازہ کیا ہے, علی المرتضی انا مدینۃ العلم والین بابوہا, لیکن ابھی میں صرف شہر علم کی وجہ سے میں نے یہ اس وقت یہ حدیث بیان کی ہے. علم کیوں علم پہ ایمفسس ہوا, قرآن تفکر تدبر پہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ یقینی تھا کہ یہ ڈائیورژنز ہوں گی, یہ اپنے پرزنر بنیں گے اپنے مختلف خیالات کے اور پرسنل ایسوسیشنز کے. اسلام کا پیغام کسی ذات کی خاطر کو بلند کرنے کے لیے نہیں آیا, وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب الہی ہے, تو وہ ان کی محبت کے بغیر شفاعت نہیں ہے. لیکن جو پیغام اصل حقیقی ہے وہ خدا کی وحدانیت کا, وہ آپ کے حساب کتاب کا ہے. آپ حیران ہوں گے, جوئش ٹریڈیشن, اب مثال کے طور پہ مسلمانوں کی ان سے کامنالٹی ہے کہ ایک اللہ ہے, لیکن وہ جو آپ کا ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کو وہ بالکل تبدیل کر چکے ہیں ماڈرن جوڈیزم. ان کے جو مین سٹریم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, اس کے فوراً بعد ہی آپ کو جو جنت دوزخ ہوگی, آپ کا روز حساب نہیں ہے. اسی طرح آپ کرسچن ٹریڈیشن میں آپ کہیں گے کہ نہیں, وہ آپ نے جو آپ اس ٹریڈیشن کے ساتھ بیپٹائز ہو گئے, آپ اس ٹریڈیشن کے ساتھ لنک ہو گئے, وہی آپ کی مغفرت ہے, سیدھے جنت میں. یہ اسلام کا پیغام ہے نہیں, ایک روز جزا ہوگا, اس روز جزا میں ہم سب اکاؤنٹیبل ہوں گے. جو پیغام حقیقی ہے اس کے میجر پرنسپلز ہیں, ان میں یہ بات ہے. ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا کہ میں اپنے پرسنالٹیز کے ساتھ اتنا زیادہ لنک کر دیا اس کو, اور وہ بھی کنٹمپری اس کے ساتھ, بریلوی دیوبندی کے ساتھ, دیوبندی شیعہ کے ساتھ, شیعہ کے اندر بے شمار. اب تو جتنے بعض بڑے علماء ہیں ان کے اپنی اپنی ٹریڈیشن چل پڑی ہے. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ وداؤٹ بینگ ڈیمیننگ ٹو اینی آف دیز, یہ سب اوتھینٹک ہیں, یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ہماری نظر میں ایک ہی ہونے چاہیے. ہم تو کسی ایک جگہ میں پیدا ہو گئے, ہم میں کیا اعتراض ہے کسی کو کہنے کا کہ تم یہودی ہو, کرسچن ہو, تم ہندو ہو, وہ اس گھر میں پیدا ہوئے, آپ شیعہ گھر میں یا سنی گھر میں پیدا ہو گئے, مجھے نمبر آف کنورٹس تو دکھائیں. تو آپ یہ کیا اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس نے, تو پھر یہ مان لیں کہ یہودی جو تھے وہ سب سے بڑی اوریجنل اللہ کے پسندیدہ ٹرائب تھے, پھر ان کے پیچھے چل پڑے. بات ہے تفکر, آپ کا سوال ہوگا اکاؤنٹیبلٹی, تفکر کی بنا پہ, تدبر کی بنا پہ, علم کی بنا پہ. جو حضور علم کیا ہے, یہ ہسٹری کا علم بھی علم ہے, نیچرل سائنسز کا علم ہے. بجائے کائنات کو پہ تدبر کرنے کے اور آسمانوں کے رستے ڈھونڈنے کے, وہ اقبال جو کہتے تھے, یہ ہم تو پھنس گئے. میں وہ ایک جملہ میرے سے بات وہ نکل گیا, اور میں خود اس کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا کانسٹرکٹ ہے جسٹ ٹو ایکسپلین دس. یہ پرزنر آف آر نیریٹیوز, اور وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. قرآن کا نیریٹیو امپورٹنٹ نہیں ہے. اب یہ بڑا آسان ہے, یہ میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں, آپ کسی بھی مسلمان اسکالر کو بٹھائیں گے یا میری طرح کے طالب علم کو بٹھائیں گے, آپ ان سے یہ سوال کریں گے, وہ شاید ہم سب یہی جواب آپ کو دیں کہ واقعی مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو آپس میں کامن نیریٹو بنانا چاہیے. لیکن عملی دنیا میں جب دوبارہ مجھے موقع ملے گا نماز جمعہ میں, کیا میں اپنے مسجد سے دوسری مسجد کی نماز میں جاؤں گا؟ وقت اس دن پڑے گا جس دن میں کہوں گا میرے گھر کے نزدیک مسجد ہے, یہ شیعہ کی ہے یا سنی کی ہے, بریلوی کی ہے, دیوبندی کی ہے, دیٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, اور میں اس مسجد میں جاؤں. میں امام حسین سے محبت کرنا چاہتا ہوں, جلوس ہے, علم کھڑا ہے, وہ سید ہے, شیعہ ہے, کون ہے, میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں تو امام حسین کی محبت میں جا رہا ہوں. کوئی اور میرے لیے اہم ترین دن ہے, عید کی نماز ہے, میرے نزدیک ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, کوئی بند کر کے پڑھ رہا ہے. جس دن اس اپنے پریزن سے نکلیں گے, اس دن آپ اپنا سوال اتنا ہی ایفرٹ کریں گے. آپ سے سوال اللہ نے ساری کائنات کا نہیں کرنا. میں کئی جگہ پہ جاتا ہوں, ہمارے دوست باپ, کیونکہ میں امریکہ میں ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اثر رسوخ ہو یا شاید مجھے کوئی زیادہ امریکہ کی سمجھ ہو, تو لوگ عراق میں بھی گیا تو وہ سب گلوبل سوال کرتے ہیں, امریکہ یہ کیوں کر رہا ہے, امریکہ کیسے کر. میں امریکہ کرنا جواب دے ہوں نہ, میں ان کے سسٹم کو ضرور سمجھتا ہوں, میں تو اپنی دنیا میں اپنی تعلیم و تربیت کا جو میرا ہے میں اس کو جانتا ہوں. لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ذرا فوکس نجف کے اوپر زیادہ کریں,
آپ یہ نجف کی سڑکیں نہیں بنی, یہ میں 10 سال سے آ رہا ہوں, یہ کربلا نجف کے بیچ کی سڑک وہی لوگ آ رہے ہیں, اس سڑک کو براڈن آپ نے کیا نہیں, تو آپ مجھ سے امریکہ کے ہائی وے کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے علاوہ ہم ساری کائنات پہ ہم ججمنٹ دینا چاہتے ہیں, اپنا جو ہمارا امیڈیٹ رسپانسبلٹی ہے وہ کرنے سے ہم دور ہیں. ہمارا سوال تو امیڈیٹ رسپانسبلٹی کا ہوگا. میں نے کسی سے بات کرتے ہوئے سوچا یہ میرا بہترین دوست ہے یہ, لیکن میں سنی ہوں یہ سنی نہیں ہے, پتہ نہیں شیعہ, پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں. یہ جو مسکنسپشن متس بنی, آپ کہہ رہے تھے نا لوگوں کو دور کرنے کے لیے نیریٹو بلڈ کیے گئے کہ آپ نے کہہ دیا. اکثر لوگ پوچھتے تھے, میں تو اب کو میں نے ذکر کیا تھا, مجھے شاید بینیفٹ یہ تھا, میری ٹریڈیشن, فیملی کی ٹریڈیشن از اے مکس ٹریڈیشن, ایک پیرنٹس میں سے اہل تشیع تھے, ایک اہل سنت, تو وہ ہمیشہ یہ سبق سکھایا گیا اور ہمیشہ اسی طرح سے لوگوں میں رشتے ناطے سب بنے. لیکن اکثر لوگ اسکول میں, نام تھا حسن عباس, انہوں نے کہا اچھا شیعہ, یہ آپ کا قرآن مختلف ہے, کہاں سے سنا آپ نے قرآن مختلف ہے؟ اچھا یہ محرم میں فلاں چیز کیا ہوتی؟ ایسی جہالت کی باتیں. یا اہل تشیع کے بیچ میں یہ سنی, ان کو ضد ہے اہل بیت سے, یہ اہل بیت کا مقام جانتے ہیں سمجھتے نہیں. بھائی کیوں, اگر ان کو سمجھ ہے وہ کیوں ضد کریں گے اہل بیت سے؟ ان کو اتنی بات ہی کی سمجھ آئی, آپ نے اپنے کردار سے ثابت کیا. اور زیادہ زور اب یہ سوشل میڈیا کا آ گیا نا, لوگ اپنی ایک کوئی چیز, قرآن کی آیت, کوئی شعر, کوئی بات سنا کے اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں. میں وہ واقعہ آپ کو 1 منٹ کا سناتا ہوں, جو حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, ان کے دوست نے, جی میں تبلیغ پہ جانا چاہتا ہوں. خاموش رہے. دوبارہ اس نے کہا جی میں تبلیغ پہ جانا چاہ رہا ہوں, اسلام کے پیغام کو پھیلانے. خاموش رہے. تیسری دفعہ جب اس نے دوست نے پوچھا, اس نے کہا جی میں جانا چاہ رہا ہوں, میرے لیے کوئی گائیڈنس؟ انہوں نے کہا ہاں گائیڈنس ہے, کوشش کرنا زبان سے کچھ نہ کہو. تو یہ عمل ہے. عمل کیا ہے؟ محبت کا, مودت کا. یہ سب چیزیں بنیادی طور پہ آپ کے اخلاص اور آپ کے دل اور محبت کے ساتھ لنکڈ ہیں. اسی لیے یہ دل کے تعلق ہیں, اور آپ سے سوال بھی یہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ سنی تھے, آپ نے کتنی سنیوں کو خوش کیا, یا آپ شیعہ تھے, آپ نے کتنے شیعوں کو خوش کیا, یا آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کیا, یا آپ نے ان باتوں کے اوپر کیا زور دیا. آپ نے جاتے ہوئے کسی غریب کو مشکل میں دیکھ کے اس کی مدد کی, کسی بھوکے کو کھانا کھلایا, کسی کا حق لیا جا رہا تھا اس کا حق دلوانے میں کوئی مدد کی. یہ ہے طرز حسینی, یہ پیغام ہے. اس سے مجھے یاد آتی ہے ایک, اگر آپ اجازت دیں, ایک صرف واقعہ, بڑی مشہور امام حسین کے جو شہداء ہیں کربلا میں, ان میں سے ایک بڑی اہم شخصیت ہے زہیر بن کین. زہیر بن کین جو تھے وہ حضرت عمر کے بڑے قریبی دوست تھے. وہ مشہور تھا, وہ حضرت علی کے کیمپ میں نہیں تھے. وہ جس وقت اس وقت کیمپ تو سب سمجھیں ایک اسلام کا, سب خلفاء کا, سب کا ایک ہی کیمپ تھا. لیکن جو پولیٹیکل ڈفرینسز بنے اس میں وہ جب بعض ڈیبیٹس بھی ہوئیں اور آخر میں آ کے بڑے مسائل ہوئے, حضرت عثمان کی شہادت سے بالکل پہلے اس دوران میں کیمپس بڑے کلیئرلی ڈفرینشیٹ ہو گئے. تو حضرت زہیر بن کین جو ہیں یہ حضرت عثمان کے ساتھ تھے. یہ بھی حج سے, جب امام حسین حج کو اپنا چھوڑ کے عمرے میں تبدیل کر کے چلے, کیونکہ یزید کا پلان یہ تھا کہ وہ دوران حج امام حسین کو شہید کروائے. امام حسین کو اس بات کا علم تھا اور علم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ میں خون یہاں نہیں بہنے دوں گا, اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی کیوس ہوا, کوئی رائٹ ہوا, کسی نے مار دیا. اگر قربانی ہے تو ساری دنیا دیکھے گی کیا ہوا, کیونکہ پیغام آگے لے کے چلنا تھا. تو جب وہ واپس چل رہے تھے تو ساتھ قافلہ, ایک قافلہ زہیر بن کین کا بھی تھا. اب زہیر بن کین جانتے تھے اہل بیت کی اہمیت کو, لیکن وہ اب پارٹلی شاید امبیرسڈ ہوں, پارٹلی اپنی پولیٹیکل پوزیشن ڈفرنٹ تھی. تو وہ دیکھتے تھے کہ جہاں یہ سفر چل رہا ہے عراق کی طرف, وہ اپنا خیمہ وہاں لگاتے تھے جہاں امام حسین کا خیمہ ہوتا تھا, وہ اس سے آگے جا کے رکتے تھے. بالآخر ایک ایسا موڑ آیا چند دنوں کی مسافت کے بعد کہ ان کا امام حسین کے ساتھ قریب ان کا خیمہ لگا. تو امام حسین نے اپنا قاصد بھیجا زہیر بن کین کو, یہ انہیں کہیں کہ امام حسین آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو زہیر بن کین تو کھانا کھا رہے تھے, قاصد آئے, ان کی بیگم ساتھ بیٹھی تھی. تو ان کی بیگم نے پوچھا کہ آپ کی کون قاصد, کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا امام حسین کا قاصد آئے, میں اسی وقت سے میں اپنے آپ کو بچا رہا تھا. تو ان کی بیگم نے کہا آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ فوراً کیوں نہیں گئے وہاں, آپ کو نواسہ رسول نے بلایا ہے, آپ کو امام حسین بلا رہے ہیں, آپ جا کیوں نہیں رہے؟ وہ فوراً گئے. ہمیں نہیں پتا امام حسین کی اور زہیر بن کین کی کیا بات ہوئی, یہ لیکن اس میں کچھ اسپرچل اور مسٹیکل ڈائمینشنز ہیں, وہ کسی دن ہم ڈیٹیل بات کریں گے.
صرف ہمیں اتنا پتہ ہے امام حسین نے ان کو پتہ نہیں ان کے ماں باپ کا ان کا اپنا کیا احسان تھا، کیا خوبی، کیا نیکی تھی. امام حسین نے جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے ان کو صرف یہ بتایا کہ میرے پاس یہ جو مقتل کی لسٹ ہے نا اس میں آپ کا نام مرضی ہے، مجھے تو صرف آپ کو یہ بتانا ہے. زہیر بن کین شامل ہوئے جو امام حسین کے تھوڑا چھوٹی سی تو وہ جنگ تھی، تھوڑے سے تو لوگ تھے اس طرف گنے چنے، ان میں جو 2 لیڈرز بنائے گئے ڈفرنٹ بیٹل فیلڈ میں، ایک دائیں طرف کی کمانڈ کر رہے ہیں تو بائیں طرف کی، زہیر بن کین اس میں تھے اور کیا شاندار انہوں نے شہادت دی. اب ہم ان کو یہ کہیں گے، ان سے سوال کریں گے کہ جب یہ علی کی خلافت کا وقت تھا، علی کے ساتھ حق دینے کا وقت تھا، شیعہ کو کہے نا آج کہ زہیر بن کہنا آپ تو حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت علی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، آپ نے تو غدیر کو بھی بھلا دیا، آپ کو ہم کیسے اون کریں؟ کہیں نہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ ڈفرینسیشن، یہ ججمنٹ کال ہم نے آپ نے دیے نا، جس کی جو سمجھ آ رہی ہے وہ مان رہے. صرف اتنی بات ہے، علم کے دروازے کی طرف چلیں اور ٹالرنس رکھیں اور ذہن میں یہ رکھیں کہ میں ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے میرے دوسرے دوست بھی شاید کوئی صحیح بات کہہ رہے ہوں. جتنا میں پرزنر ہوں اپنے نیریٹو کا، وہ بھی اپنے پرزنر ہیں. لیٹس آل کم آؤٹ آف آر اون اسمال. اور کیسے ہوگا؟ وہ علم کے ذریعے ہوگا، وہ مودت کے ذریعے ہوگا، وہ محبت کے ذریعے ہوگا. رسول نے قرآن نے خود کہہ دیا، اللہ نے، اے رسول ان سے کہہ دیں کہ مجھے اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہیے ماں سوا مودت فی القربا. ساری سنی ٹریڈیشن میں لکھا ہوا ہے مودت قربا کون ہے؟ یہ اہل بیت ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ فقط یہ اجر ہے، ان سے محبت کریں گے، اس خاندان سے، اہل بیت سے، اللہ آپ کے لیے رستے کھولے گا، آپ کے رستے واہ ہوتے چلے جائیں گے. مجھے تو یہ بات سمجھ آئی ہے فکر حسینی کی. کمپریہنسو سر، تھینکس اے لاٹ. اور 2-3 باتیں میں جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے پہلے امیر المومنین کا کال یاد آیا. امیر المومنین نے فرمایا حضرت علی بن ابی طالب نے کہ ہر آدمی کا اپنا سچ ہے اور وہ اپنے ہی سچ کا ذمہ دار ہے. جو علم جس کو وہ ٹروتھ سمجھ رہا ہے، ٹروتھ کلیم یا نیریٹو جو بھی، پھر اللہ اسی کے مطابق اس کو جج بھی کریں گے، ایویلویٹ بھی کریں گے. تو یہ امیر المومنین کا یہ قول. اور دوسری جو آپ نے بہت ہی اہم بات کہی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو یہ پک اینڈ چوز کی آپ کو آپشن نہیں دی. تو وی ریئلی وانٹ ٹو کنیکٹ ود دیز ٹو ایک سنتھیٹک سنتھسس کے لیول کے اوپر، ڈفرینسیشن کے لیول پر نہیں، سنتھسس کے لیول کے اوپر. اور ہارڈ ریالٹی سر یہ ہے کہ ہم نے صرف اہل بیت کو فراموش نہیں کیا، معذرت کے ساتھ قرآن کو بھی فراموش کر دیا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ بھی کوئی ہمارا معاملہ کوئی بڑا کنیکٹڈ یا وہ نہیں ہے، وہ جس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارتاً کہا تھا کہ لبوں پر قرآن ہوگا مگر وہ حلق سے نیچے نہیں ہوگا. تو وہ ریسیٹیشن تو خیر ہو رہی ہے مگر قرآن کے میسج سے بھی ہم اتنے ہی دور ہیں جتنے ہم اہل بیت سے دور ہیں. اور جو ایک بات اور آپ نے کہی اور یہ بڑی اہم بات ہے، آئی تھاٹ کہ اس کو بھی ریپیٹ ہونا چاہیے، کہ ہمیں یہ سنی شیعہ بائیفرکیشن تب ہم توڑ سکیں گے جب ہمارا آپس کا ایکسچینج ہوگا. ہم ایک دوسرے کی کتابیں پڑھیں گے، ایک دوسرے کی مساجد میں جائیں گے، ایک دوسرے کے اسکالرس کی ایکول رسپیکٹ کریں گے. اگر امام حسین کا کوئی جلوس ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ ریچولسٹک لگ رہا ہو، لیکن اگر ہم اب سولیڈیرٹی کے لیے وہاں جاتے ہیں، کچھ نئی بات سیکھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اور دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی شخص اہل سنت کا گھر میں اگر امام حسین سے محبت کرتا ہے اور طریقے سے کرتا ہے تو دوسری طرف سے کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہی اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں، کسٹوڈینز ہیں اور باقی لوگ اہل بیت سے دور ہیں. تو یہ ٹالرنس وسیع پیمانے پر ہمیں یہ شیعہ سنی مین میڈ کانسٹرکٹس جو ہیں، جو آپ نے بالکل بہت ہی اچھا ایمفسس کیا، اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا. سر ٹورڈز دا کلمنیشن 1-2 سوالات میں آپ سے کروں گا. ایک تو مسٹیکل سا سوال ہے. آپ نے زہیر ابن کین کی بڑی خوبصورت بات کی، اور مجھے زہیر ابن کین کا وہ ہسٹری میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ جنگ کے لیے گئے تو یزید کے لشکر نے تانا دیا ان کو کہ تم تو حضرت عثمان کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے اور آج تم ادھر سے اہل بیت کے ساتھ ہو. تو انہوں نے پھر اس پہ کہا کہ تب بھی میں مظلوم کے ساتھ تھا اور آج بھی میں مظلوم کے ساتھ ہوں ایک لیول پہ، تو میں تو اپنی لائن پہ ہوں. تو زہیر ابن کین نے جواب بھی دیا تھا. امام حسین نے امام حسین نے وقت آخر پر صدا بلند کی، حل من ناصر و ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، نصرت کے لیے مدد طلب کی.
اور آپ بہتر جانتے ہیں، فقراء ہمارے جو مسٹیکل ٹریڈیشن کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی صدا جو ہے صرف اس ٹائم کے لیے نہیں ہے، ایک ٹائم لیسنس ایکو ہے اس آواز کی. حل من ناصر و ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو امام کا وہ کلمہ آج بھی وہاں پر گونج رہا ہے، ہم سب تک یہ کلمہ پہنچ چکا ہے. امام ہم سے مدد طلب کر رہے ہیں، ہم امام کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اس پیغام کی کس طرح سے رسپونڈ کر سکتے ہیں؟ اس کال پر کیسے لبیک کہہ سکتے ہیں؟ کیا ورڈ سے لبیک یا حسین کہہ کر ہم قیامت میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے؟ کیا امام علی مقام سے جب ہماری ملاقات ہوگی اور ہم انہیں کہیں گے کہ سر ہم نے تو ورڈ سے بہت دفعہ کہا لبیک یا حسین، کیا ہماری ورڈ اورینٹڈ لبیک آنر ہوگی؟ آج 2021 میں امام کی کال پر کیسے لبیک کہیں گے؟ کیا لبیک ہوگی جس سے امام راضی ہوں، اہل بیت راضی ہوں، رسول خدا راضی ہوں، اور الٹیمیٹلی خدا کی ذات راضی ہو؟ سر بہت ہی خوبصورت بات کی، آپ کا سوال بھی بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی تھاٹ پروکنگ ہے، اپنے اندر وہ جواب بھی رکھتا ہے کہ وہ جو کال تھی امام حسین علیہ السلام کی، وہ کال جو ہے ابھی تک گونج رہی ہے، اور وہ کال اسی ٹریڈیشن کے مطابق تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریڈیشن سے تھا. کوئی عمل، کوئی امر، کوئی پیغام جو امام حسین کا تھا وہ اس ٹریڈیشن سے ہٹ کے نہیں تھا. اسی لیے حسین منی وانا من الحسین تھا. اب یہ جو سوال ہے کہ آج اس کا جواب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، بنیادی وہ جو کنسپچل بات ہوئی تھی، سب سے پہلی ہمیں جو آنسریبل اور اکاؤنٹیبل ہونا ہے وہ تو اپنی ذات کے حوالے سے ہونا ہے ہمیشہ. اور تھوڑا سا میں ڈائیورٹ کرتا ہوں اس پہ واپس آنے سے پہلے، بٹ وہ جو ہمیں اپنا جواب دینا ہے وہ علم کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ وہ علم ہی وہ آپ کو کلیئرٹی دے گا جس کے بعد میں سٹینڈ لوں گا. مجھے نالج ہی نہیں ہے، میں کس کو ظالم سمجھوں، اور آج کی دنیا میں تو یہ ظالم اور مظلوم کا فرق سمجھنا بعض دفعہ مشکل ہو گیا. یہ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے کہ کون اپریسر ہے کون نہیں ہے؟ کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں، کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں، کیونکہ کون سا ہاتھ سامنے اس کے پیچھے کون سے ہاتھ کار فرمائیں اس کو سمجھنا ہی مشکل ہے. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ علم کے ذریعے. علم کی بعض ریکوائرمنٹس ہیں، علم کا ایک کلچر ہے، وہ ہمیشہ جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ ڈائلاگ سے تعلق رکھتا ہے. وہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ملنے سے، آپس میں جن کا ویو ڈفرنٹ ہے ان کے آپس ایکسچینج آف آئیڈیاز سے ہے. اس کا تعلق کریٹیکل تھنکنگ سے ہے. اس کے لیے بھی اردو کا کوئی اچھا لفظ یقیناً ہے جو میں نہیں جانتا، یا میری تنقیدی سوچ، تنقیدی تنقید سوچ. کہ بہت خوبصورت. تنقیدی سوچ، تنقیدی سوچ تب بھی آئے گی کہ میں چیزوں کو چیلنج کرنا چاہوں گا کہ میں جو جانتا ہوں کیا یہ صحیح ہے. اس ہائپوتھسس بلڈنگ جو ہے میں اس کو چیلنج کروں، اور پھر ایکسچینج آف آئیڈیاز. جتنے آراء موجود ہیں، آپ جب کوئی بھی پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا کوئی ریلیجیس جگہ سے بھی جاتے ہیں، پہلے آپ کو دوسری تمام چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. جو کچھ اس موضوع پہ لکھا گیا ہے وہ کیا تمام میری نظر میں ہے؟ میں اس کو انالائز کر سکتا ہوں، پھر میں اپنی کوئی سوچ دوں گا. پھر آپ کو وہ کہتے ہیں اچھا اب آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کر لیں گے، آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ وہ سارے پروسیس سے گزر چکے ہوں گے یقیناً. ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے. دوسری بات، اس پیغام کا جواب دینے کے لیے آپ سمجھیں آپ نے علم کا کے سمندر میں آپ چلے گئے، آپ کو یہ کلیئرٹی ہو گئی، پھر آپ کی کاز ہے. یہ ہم جو بعض بار کہتے ہیں، یہ ہمارے رول ماڈلز کی بات جو میں نے کی تھی، یہ پنج تن امام حسین علیہ السلام ایک رنگ ہیں اس پنج تن سے، اور حضور اکرم جو صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اس کی یہ شاخیں ہیں. کیا امام حسین کے پیغام کو ہم سمجھ سکتے ہیں امام حسن کو سمجھے بغیر؟ نہیں. ایک بڑی ڈفرنٹ اپروچ تھی. امام علی نے، یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے بٹ مختصراً میں پرومس کرتا ہوں، امام علی کے جو 3 میجر چیلنجز تھے، خوارج تھے جو، کیونکہ ان کے چیلنجز تھے جنہوں نے ان سے جنگ کی، وہ آج تک اسلام سے برسر پیکار ہیں. ان میں سے ایک گروپ وہ ہے جو بالکل خوارج ہے، جو ایکسٹریمسٹ ہو گیا، جس نے ریجیڈیٹی کی، جس نے تکفیر کی، جو آج بھی کہہ رہا ہے دوسروں کو میں مسلمان ہوں، میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے. وہی ہے جو داعش بنے، وہی جو القاعدہ بنے، وہی ہے جو اور ایکسٹریمسٹ مختلف گروپس کی صورت میں سامنے آئے. دوسرا گروپ تھا آتھرائٹیرینزم کا، کہ ایک گورنر کھڑا ہو کے آپ کہتا ہے کہ نہیں یہ میری اتھارٹی، میں آپ کی اتھارٹی نہیں مانتا، اور اس کے بعد وہ ایک ایسا آتھرائٹیرین سٹرکچر بناتا ہے جس میں مونرکی کو کریٹ کرتا ہے.
وہ ऑथोरिटेरियनिज्म भी आप जा बजा देख रहे हैं मुसलमानों के बीच में, ये उधर से लिंक्ड है। तीसरा लिंक्ड है जहां आपके अपने लोग किसी गलती के, आपके अपने रिश्तेदार, करीबी दोस्त, खानदान वाले अब किसी वजह से डिसओरिएंट हो जाते हैं और वो डिसओरिएंट होके आप पे इल्जाम लगा देते हैं, आपको चैलेंज कर देते हैं। उनसे जंग भी करनी पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन उनको जब माफ करने का वक्त है तो आप उन सबको माफ भी कर दें, जब रेकन्सिलिएशन भी करेंगे। रेकन्सिलिएशन भी करेंगे। जुबैर और तलहा बड़े अहम साहबी रसूल थे। उन्होंने जब हजरत अली से जंग की, जब फाइनल सामने आ गए हजरत अली से जंग जमल में, तो हजरत अली ने कहा, जुबैर आपको याद है कि जब हम छोटे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कोई बात कही थी, अब ये जंग में आमने सामने। तो जुबैर ने कहा मुझे याद दिलाएं। उन्होंने कहा हुजूर ने कहा था कि एक वक्त आएगा अली तुम और जुबैर लड़ोगे और अली हक पे होगा। जैसे ही उनको जुबैर कोई बात आई, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल आपने याद दिलाया, मुझे बात भूल गई थी। वो पलट गए, उनको मरवान ने मरवाया, शहीद किया, क्योंकि हजरत अली के पास उनका सर काट के कोई लेकर आया जो जुबैर का। हजरत अली ने कहा तुम ये समझ रहे हो मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड दूंगा? मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा? ये मैंने हजूर अकरम से सुना है कि जिसने जुबैर को कत्ल किया वो दोज़खी है। नहजुल बलागा में भी कातिल जुबैर को जहन्नुम की बशारत देता। ये अब कितनी जबरदस्त रिकंसिलिएशन है। ये पैटर्न मॉडल हजरत अली बना गए तीन। हजरत इमाम हसन ने क्या किया? उन्होंने क्लेम किया, मुआविया इब्न सुफियान ने कहा अच्छा ठीक है, वी विल हैव एन अरेंजमेंट विद यू। तो लोग सुलह भी कहते हैं, सुलह गालिबन लफ्ज नहीं था, इट वाज अ पॉलिटिकल रियलिटी। इमाम हसन ने वो नहीं किया जो इमाम हुसैन ने किया। तो क्या ये तो हर जगह हम सुनते हैं जन्नत के सरदार दोनों हैं, ये नहीं कहा गया कि हुसैन है, हसन हुसैन दोनों हैं। रसूल के जानों पे बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। रसूल के कंधों पे बैठे हैं, हसन हुसैन दोनों बैठे हैं। हर बात में हसन हुसैन इकट्ठे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक ने पैगाम ज्यादा समझा हो, एक ने गलत समझा हो, खुदा न खास्ता। दोनों की अप्रोच डिफरेंट है, वो उतनी हमारे लिए वैलिड है। इसके मानिए सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट हो सकते हैं। इमाम हुसैन ने जंग के वक्त ये नहीं कहा कि मैं कोई अथॉरिटी, वो आपने जो शुरू की बात से इसको जोड़ते हैं आखिरी बात को, पॉलिटिकल पावर इसमें कोई अर्ज नहीं था अगर वो कहते हैं मुझे चाहिए। लेकिन ये उनके खानदान ने, हजरत अली ने भी कभी समझते हुए कि उनका हक है, उन्होंने कभी कैंपेन किया, किसी से लड़ाई की कि मेरा हक, मुझे ये खिलाफत चाहिए। जब लोग उनके पास भाग के आए तो उन्होंने उनकी मजबूर करने के ऊपर ताकत दी। उन्होंने तो किसी से जाके कैंपेन नहीं किया, लड़ाई नहीं की। अगर अपना हक समझते थे इसके बावजूद किसी से दुश्मनी नहीं की, मदद की हर एक खलीफा की। इमाम हसन की अप्रोच इमाम हुसैन से डिफरेंट क्यों थी? इससे हमें पता लगता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, डिफरेंट आपने अपनी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ का सोचते हैं आप। ये जो पैगाम अहम था, कभी जंग की का में इब्तदा नहीं करनी। जंग के बाद असूल हैं। इस्लाम ने बिल्कुल जोरे बाजू के बेस पे तबलीग का हुक्म नहीं दिया, ला इकराह फिद्दीन। ये बड़े बेसिक प्रिंसिपल है जो इमाम हुसैन ने वो भी साबित करने थे। अगर इमाम हसन वो कर देते पहले फौरी तौर पर, उस एक पीसफुल अरेंजमेंट को क्रिएट किए बगैर इमाम हुसैन का वाकया होता, तो मुश्किल बन जाती है हमारे लिए। ये बाइंडिंग हो जाता कि जैसे ही कोई डाइवर्जन देखें हम उस वक्त फौरन खड़े हो जाए। नहीं, सर्कमस्टांसेस हैं। इमाम हुसैन को कुर्बानी उस वक्त दी जिस वक्त सिचुएशन डिस्टॉर्श। यजीद ने क्या किया, वो जो मैंने वासिफ अली वासिफ साहब का बताया था कि हर चीज जो ऑपोजिट ऑफ इस्लाम थी वो उसने राइजुल वक्त कर दी। ये प्रेसिडेंट क्रिएट करना था। ये देखें ये ट्रेन कहां से चली है, किसने यजीद को बनाया है, ये क्या यजीद ने बनाया है। यजीद के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने उसको कहां तक, उसको सब साहबी भी उसमें पुराने बैठे हुए, उन्होंने उसको कितनी डाइवर्जन और डिस्टॉर्शन तक अलाउ किया है। इसके अंदर अपने बड़े पैगाम है। तब आके इमाम हुसैन ने बिलाखिर कहा कि अब मैं खड़ा हूं, हाँ बैत मैं नहीं करूंगा, हाँ ठीक है मुझे पावर नहीं चाहिए। उन्होंने आखिर तक कहा मुझे जाने दी, मैं यहां से दूर चला जाता हूं, लेकिन मैं जालिम का के हाथ में हाथ मिला के नहीं खड़ा हूंगा। मैं जालिम की बात की तायीद नहीं करूंगा। मैं इस ऑपरेशन और डिस्टॉर्शन को सेंक्टिफाई नहीं करूंगा। ये है वो पैगामात। आप अगर कभी हक के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम जालिम के साथ तो ना खड़े हो। अगर आप ये जो बेशुमार किस्म की ऑपरेशंस हैं, बेशुमार किस्म के झूठ हैं जो हमारी सोसाइटी में, हमारी स्टेट्स में, मैं जहां पे हूं या आप जहां पे हैं, वहां पे बेशुमार किस्म की गलाजतें या डिस्टॉर्शंस
یا غلطیاں شامل ہیں؟ آپ سے ان کا براڈلی سوال نہیں ہوگا، لیکن آپ سے سوال ہوگا آپ کس چیز کے ساتھ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ، اور جواب کس سطح پر، جو ایک ہی جواب مجھے سمجھ آتی ہے، امام حسین نے چلتے ہوئے کہا مدینہ سے، اور وہ بڑا ہی پاورفل جملہ ہے، انہوں نے کہا میں جا کیوں رہا ہوں، میں اپنے دین کے ریفارم کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ ریفارم بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بالکل عربی سے ٹرانسلیشن انہی معنی میں ہوا ہے۔ وہ کیا ریفارم تھا؟ وہ ریفارم تھا جسٹس کے لیے کھڑے ہونا، وہ ریفارم تھا ایگلیٹیرینزم کے لیے کھڑے ہونا، وہ پیغام تھا ایکویلٹی کے لیے کھڑے ہونا، وہ پیغام تھا کہ یہ جو ایک ایلیٹسٹ گروپس ہیں جن کے پاس ساری طاقت اور پاور سینٹرلائزڈ ہے، اس سے دوری کے لیے کھڑے ہونا۔ یہ پچھلی دفعہ بھی ہماری کنورسیشن ہوئی تھی حضرت علی کا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کا ہر پیغام ویلفیئر آف دا پیپل سے تھا، عام انسان کے لیے کیا ہے، کیا اس عام انسان کا ہم نے مسلک پوچھنا ہے، اس کا اعتقاد پوچھنا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا جسے تم نماز پڑھتے ہوئے نہیں پڑھتے، ہاں یہ تمہارا حق ہے۔ انسانیت کے لیے کھڑا ہونا، جتنے آپ کو پیغامات ملیں گے، چاہے موجودہ کنٹمپری نیلسن منڈیلا ہے یا محمد کرم چند گاندھی ہیں، یا جتنے بڑے بڑے سوچ والے لوگ ہیں موجودہ کنٹمپری ہسٹری میں پچھلے 200-300 سال کی، جس نے امام حسین کے پیغام کو پڑھا، اس نے کہا یہ something so starking, such a reality, such a powerful stand, saying کہ میں یہ آپریشن کا حصہ نہیں بنوں گا۔ یہ جو آج ہم ہیومن رائٹس کے، ہیومینیٹیرین کازز کے علم بردار بنتے ہیں، حسین سے بڑا اس ٹریڈیشن میں کون علم بردار ہے؟ یہ ہے پیغام، اور ساتھ کہا کہ اچھا اگر تم مجھے فورس کرتے ہو تو میری جان کی کیا قیمت ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے، میرا خاندان بھی حاضر ہے، یہ رسول کا خاندان ہے، اور کس انداز میں شہادت دی، یہ سب باتیں دیکھنے والی ہیں۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے محرم ان مہینوں میں تھا جو حرمت والے مہینے تھے جہاں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ خود حق کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے یزید کو فلی ایکسپوز کیا۔ یہ پیغام بھی بڑا ضروری، آج جس نے امام حسین کے پیغام کا جواب دینا ہے، اس نے اپنے بڑی وزڈم کے ساتھ، اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ، اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ظالم کو ایکسپوز کرنا ہے۔ ظالم کو ایکسپوز کرنے کا طریقہ صرف تلوار نکالنا ہے، کوئی بندوق نکالنا نہیں ہے، وہ علمی طریقہ ہے، وہ سوچ ہے۔ امام حسین نے قربانی دی اپنی، اور یزید کو کیسا ایکسپوز کر دیا۔ تو آج کی دنیا میں جو ان ہیومینٹی ہے، ان جسٹس ہے، اس کو ایکسپوز ضروری نہیں کہ آپ نے شہادت کے مقام پہ کھڑا ہونا ہے، اس کو ایکسپوز کرنا بھی اگر آپ نے ہے تو یہ بھی آپ نے امام حسین کے سوال کا آپ جواب دے رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے کہ لبیک یا حسین، میں ہر دشمن انسانیت کو، امام حسین نے اس دن صرف اسلام کا پیغام نہیں دیا، یہ صرف اسلام کو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے۔ انسانیت کے دشمن کو ایکسپوز جو کرے گا وہی حسینی ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ بات ہے۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو سلامتیاں دے، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ میں سمجھایا۔ کلمنیشن کی طرف میں تھوڑا سا چلتا ہوں۔ 14 اگست 2021 آج پاکستان میں انڈیپینڈنس ڈے بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں۔ علامہ اقبال، جو کہ میں ان کو اسپرچول فاؤنڈنگ فادر ہی پاکستان کا کہوں گا، خطبہ الہ آباد کا جو ان کا ایڈریس ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور خطبہ الہ آباد میں، الہ آباد ایڈریس میں انہوں نے ایک فقرہ، میں اس کو اگر پیرافریز کروں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی ارینجمنٹ چاہتے ہیں، ایک ایسی پولیٹیکل ارینجمنٹ جس میں ہم عرب امپیریلزم کے بدنما داغ جو ہیں ان سے رہائی پا جائیں۔ یہ جو عرب ملوکیت نے اسلام کے چہرے پر، روشن چہرے پر بدنما داغ چھوڑے۔ انگریزی بہت خوبصورت ہے علامہ صاحب کی، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، میں اردو میں بس اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ تو عرب امپیریلزم سے، عرب ملوکیت سے رہائی کی انہوں نے بات کی، جب وہ یہ ایک نئی ارینجمنٹ، پولیٹیکل ارینجمنٹ ود ان برٹش انڈیا کی، یا پھر الٹیمیٹلی جیسے آؤٹ سائڈ انڈیا یہ پارٹیشن ہوئی اور بنا۔ تو علامہ اقبال کا یہ ویژن تھا۔ میرے آپ سے دو سوال ہیں کہ ملوکیت میں اتنا حرج والی کیا بات ہے؟ علامہ صاحب کیوں عرب امپیریلزم اور ملوکیت کے خلاف یہ علم انہوں نے اٹھا لیا؟ اور اگر تو ملوکیت بہت بری ہے تو کیا آج کا پاکستان علامہ اقبال کا پاکستان ہے؟ کیا ہمارے اندر وہی
ملوکیت والی سوچیں افکار کیا وہی تو نہیں ہم پھر جس سے ہم نے رہائی پانی تھی ہم ایک ہسٹوریکلی بھی انٹلیکچولی بھی اسے گلوریفائی بھی کر رہے ہیں اور اب پاکستان میں شاید پرپیچویٹ بھی کر رہے ہیں سر. بڑا اچھا سوال کیا مجھے اقبال، علامہ اقبال کے بارے میں کہتا ہوں یہ واحد شخصیت ہیں پاکستان سے تعلق رکھنے والی، یا آپ کہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں جو یہ ٹریڈیشن تھی اور اسپریچول اور ایڈیولوجیکل فادر پاکستان کے وہی ہیں جن کی جو ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام والے لیکچرز ہیں، یا ان کی جو شاعری ہے، اور خاص کر شاعری زیادہ تو اردو پڑھتے ہیں، ان کی فارسی شاعری اصل تو پیغام ان کی فارسی شاعری میں چھپا ہوا ہے. ان کو جتنی انہوں نے جس طرح انسپائر صرف پاکستان کے، یہ انڈیا پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں کیا. آپ ان کی ٹریڈیشن دیکھیں علی شریعتی کی ایران میں، وہ سب کریڈٹ اقبال کو دیتے ہیں. ترکی میں، افغانستان میں، جو افغانستان کے بارے میں ان کے بڑے وہ خوبصورت اشعار ہیں. میری ایک کتاب ہے افغانستان اور طالبان پہ، اس کا میں نے اختتام اس پہ کیا، تاکہ انہوں نے کہا یہ افغانستان اگر ٹھیک رہا تو ایشیا کا یہ دل ہے، ایشیا بھی ٹھیک رہے گا. اگر افغانستان میں گڑبڑ ہوئی تو آپ کی نہ سمجھیں صرف افغانستان میں رہے گی، وہ پورا ایشیا جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گا. اور ان کی بات کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ویژنری، جس کی ایسی گلوبل اپروچ ہو اور جس کو تمام مختلف لوگ جو ٹریڈیشنز ہیں، کلچرز ہیں، ممالک ہیں، وہ اس کو اون کریں کہ ہمارا ویژنری یہ ہے. یہ بڑے خوش قسمت ہے پاکستان والے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا ایک سرمایہ موجود ہے علم کا. اور اقبال کو جب بھی پڑھیں آپ کو اس میں نئی باتیں نظر آتی ہیں. جس طرح حافظ کے اشعار میں لوگ وہ قرآن نکالتے تھے کہ اتنے خوبصورت شعر تھے، یا رومی، اقبال کوئی اپنے آپ کو اسی ٹریڈیشن کا حصہ مانتے تھے حافظ اور رومی کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اقبال کسی طرح بھی حافظ اور رومی سے کم نہیں تھے. ایک اور طرف بحث چلی جائے گی، لیکن یہ بات مجھے یاد آ گئی آپ کے جواب میں. ملوکیت میں تو اقبال بھی ایک طرف کھڑے ہیں، مودودی صاحب بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، جو ان کی کتاب خلافت و ملوکیت ضرور پڑھنی چاہیے. اب تو انگریزی ترجمہ بھی اس کا ہو گیا. یہ ملوکیت کیونکہ ایگزیکٹ اپوزٹ ہے اسلام کے پیغام کے. ملوکیت بالکل فیس ٹو فیس کھڑی ہے، کیونکہ ملوکیت میں کیا ہے؟ ایرسٹوکریسی ہے ایک طرح کی. اس میں آپ کی ایک سرٹن ایلیٹ ہے، وہ ابو دا لا ہے، یعنی جو ایکویلٹی کے، ایگلیٹیرینزم کے، انسان دوستی کا جتنا پیغام ہے. ملوکیت، یہ مونرکیز جو ہیں، یہ مونرکی صرف کوئی ایک کی، دو کی، تین نہیں ہو سکتا. کوئی ایک مونرک بڑا اچھا آ جائے، بڑا قابل ہو، بڑا انصاف پسند ہو، لیکن وہ جو ٹریڈیشن ہے، یہ جو حقیقت ہے، ایک پاور کو، اتھارٹی کو، دولت کو، پالیسی میکنگ کو کسی ایک گروپ کے اندر دے دینا. یہ جمہوریت بعض ملک ہیں وہ بھی ملوکیت میں اصل میں بلیو کرتے ہیں. اگر آپ کو اپنے آپ کسی بھی ملک میں، پاکستان کے لارجر ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں کسی ایک ملک کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ وہاں کے جو سیاستدان ہیں، وہ پارٹیاں تبدیل ہوتی ہیں لیکن وہ ایک ہی گروپ رہتا ہے، وہ بھی ملوکیت کی ایک قسم ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ ارسپیکٹو آپ کی ٹرائب یا آپ کی ایتھنیسٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوئی بھی بینر اٹھا لیں، آپ کے پاس ہی طاقت ہے. یہ ملوکیت ہی ہے. ضروری نہیں کہ بیٹے کا بیٹا بنے، اسی خاندان، اسی سوچ والے لوگ بنے، وہ بھی ملوکیت ہے. یہ اسلام کی ضد ہے ڈائریکٹلی طور پہ. اس لیے یہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. سوچ بھی ملوکیت والی ہوتی ہے، جو چیزوں کو ان کے میرٹ سے بلند کر کے، یعنی there are some who are not in the game of equality before the law. جو جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے، وہاں ملوکیت کی کوئی نہ کوئی شکل موجزن ہے. اور حیران کن بات یہ ہے جو لوگ نہیں سمجھتے، خاص کر ویسٹ میں نہیں سمجھتے، کہ اسلام کا پیغام جیسا پرو ہیومینٹی پروگرام تھا اور جتنا ایگلیٹیرین میسج ہے، وہ اسلام کی بنا ہے. وہی بات امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے. دیکھیں وہ اس دن بھی کربلا میں، عاشورہ کے دن بھی کہہ رہے تھے کہ میرا کوئی لینا دینا تم سے نہیں ہے. ہاں، میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، تمہارے عمل کو، تمہاری بات کو سینکٹیفائی نہیں کروں گا، تمہیں ایکسپوز کروں گا، لیکن مجھے نہ پاور چاہیے اور اگر مجھے لڑنا بھی نہیں ہے. وہ تو ان کو اس فورس، دوسروں نے ان کے اوپر ظلم کیا جس وہ اسٹیج کے اوپر ان کو لے کر آئے. یہ میں دوبارہ اس پہ عرض کرتا ہوں
یہ کلچر آف جو علم کا کلچر ہے، علم و دانش کا، وہ اسلام کی اساس ہے. قربانی اسلام کی اساس ہے. مودت اسلام کی اساس ہے. مودت دل کو صاف کرے گی. آپ کی قربانی کا جذبہ آپ کو دنیا کی جو آرائش ہے اور دنیا کی جو ایک اٹریکشن ہے اس سے دور کرے گی. یہ قربانی کے امر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امام حسین اپنی اس کاز کے لیے کیا کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے. یہ ٹوٹل ایک سیلفلیسنس کی انتہا تھی نا، صرف اپنی ذات کی نہیں، اپنے پورے خاندان کی. یہ تین چیزیں مل کے آپ کو سمجھائیں گی کہ اسلام کی اساس کیا ہے. مودت کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، سیلف لیسنس کے ذریعے، اور ایک ڈیفائنس کے ذریعے. یہ جو ایلیمنٹ آف ڈیفائنس ہے اگینسٹ اپریشن اینڈ فار دا کاز آف جسٹس، یہ ہے بنیادی اساس. اور یہی تین اساس ہیں، یہی تین ایسنس ہیں جو ملوکیت کی بھی اپوزڈ ہیں. یہ پیغام ہے سینٹرل حسینیت کا. اور اسی کے ساتھ اسلام، اسی لیے میں آپ شروع میں اپنی دانست کے مطابق کہہ رہا تھا کہ سجدہ شبیری کو سمجھے بغیر تو آپ کو آپ کے مذہب کی اساس سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہ اسی کی کلمینیشن تھی. یہ تمام امام رسول اکرم نے کیوں کہا حسین منی و انا من الحسین؟ اس لیے کہا کہ یہ حسین بھی ایک وہ، اب رسول اکرم نے جو اپنا تبلیغ کرنی تھی، جو پیغام لے کے چلنا تھا، وہ یہ ایک امر ان کی زندگی سے ظاہر نہیں تھا، تو ان کی امیجیٹ فیملی والے نے قربانی دی اور شو کیا. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. جتنے بھی پیغمبر اور جتنی بڑی کازز تھیں، ان سب کی جو بیوٹی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجزن تھی. تو اب جو بڑے بڑے پیغامات تھے وہ بھی ان کے اپنے خاندان سے سامنے ہے. کچھ شہادت جس انداز سے امام حسین نے لی، یہ بھی رسول کی شہادت کے مترادف ہے، انہی کے پیغام کو آگے لے کے چلتی. یہ اہل بیت کو سمجھنا صرف یہ سمجھنا ہے کہ ان کا ان کے سردار اور آقا حضور اکرم کی ذات ہے. باقی تمام جو اہل بیت کے لوگ ہیں وہ اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، وہ اسی پیغام کو مختلف صورتحال کے مطابق پیش کر رہے ہیں. حسینی کہلانا اپنے آپ کو محمدی کہلانے کے مترادف ہے. حسین سے محبت کرنا رسول سے محبت کرنا ہے. حسین کے پیغام پہ چلنا، ان کی پیروی کرنا رسول کی پیروی. یہ ہے پیغام. سبحان اللہ. سر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں. لاسٹ ٹائم بھی آپ سے گفتگو شروع ہوتی ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا، اور بہت ہی فری فلوئنگ، بہت ہی زبردست بابرکت نشست رہی آج کی. تو نشست کے آخر میں مجھے علامہ کا ایک شعر یاد آتا ہے، اور برکت کے لیے ہمارے بہت ہی زبردست صوفی ٹریڈیشن کے بزرگ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب رحم اللہ، ان کا ایک کچھ اشعار میں آپ سے پریزنٹ کروں گا آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ اجازت لیں گے آپ سے. تو علامہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا تھا: صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. تو عشق کی مینیفیسٹیشنز کبھی ہمیں بدر میں نظر آتی ہیں، کبھی حنین میں نظر آتی ہیں، کبھی پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، اور پھر اس کی کلمینیشن جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سجدہ شبیری کی بات کی، تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے اشعار بڑے خوبصورت اس کے اوپر: جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے لیول اور ایک ایسے درجے پر پہنچے کہ اب ان کی بریوری کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے سارا جہان سجدے کر رہا ہے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے. جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. اللہ کا وہ جو ایک ہونا ہے، اس کی جو ہوئیت ہے، ونس ہے، اس کی جو رمز ہے، اس کو تو صرف امام حسین نے سمجھا ہے اور پھر سجدہ کیا ہے. ہمارے سب کے سجدے تو ریچولسٹک سجدے ہیں، لیکن اس کی ونس کو، اس کی میجسٹی کو، رب العزت کی، اور اس کے لیے لٹرلی فنا اختیار کر لینا. صوفیاء کے ہاں
فنا اور بقا کے کانسیپٹس ہیں، لیکن لٹرلی فنا کے رستے پہ چلے جانا یہ تو صرف امام حسین نے کر کے دکھایا ہے. جس کی جرت پر جہانے رنگو بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا، کیسا عبادت گزار ہے کہ قتل گاہ میں سجدے کر رہا ہے، اس کا جائے نماز قتل گاہ ہے. کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے. بغیر کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، عدو کا خوف نہیں ہے، اور سجدے پہ سجدے کرتے جا رہا ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. اور کیا خوبصورت شعر ہے، اللہ پیر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے. سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے. جس کی جرت پر جہان رنگو بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. ڈاکٹر صاحب تھینکس لاٹ فار یور ٹائم، آپ نے وقت عطا کیا. بہت ہی خوبصورت سیر حاصل گفتگو ہوئی. اور آخری ایک سوال آیا ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے میں ان اشعار کے بعد آپ کو 1 منٹ کی زحمت اور دوں گا تاکہ ہماری یہ جو سیشن ہے بالکل اپنی وہ ایک کمپلیشن کی طرف چلا جائے. ہم جس زمانے میں ہیں آخر الزمان، چاہے آپ کا تعلق شیعہ ٹریڈیشن سے ہو یا سنی ٹریڈیشن سے ہو، ہمارا ایمان ہے، ہمیں احادیث کے ذریعے خبر دی گئی ہے کہ اسی خاندان کا ایک فرد محمد المہدی اس نے آنا ہے اور اس نے لیڈ کرنا ہے. اور ہم روز اس بات پر جو ہماری کانورزیشن سے ایمفسائز بھی کرتے ہیں کہ جب امام حسین کے میسج کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں اگر کبھی کربلا بپا ہو، حق و باطل کا مارکا ہو، if there is ever a battle between the forces of right and wrong, تو we have to stand at the right side of history in future, so to speak. تو امام المہدی نے آنا ہے، اور امام حسین کے بعد ایک نورانی خاندان تھا، دیگر ایئرز آئے، ائمہ طاہرین آئے، اور ان کی کلمینیشن ہے امام المہدی. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا کہ ہمارے شیعہ اور سنیز میں جو تھیولوجیکل ڈفرنسز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، مگر اس پہ اگریمنٹ ہے سب کا کہ مہدی نے بی بی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہونا ہے. وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، مولا علی بی بی سیدہ کی اولاد ہے. ویدر وہ امام عسکری کے بیٹے ہیں یا امام حسن علیہ السلام کے، فار آل پریکٹیکل پرپزز میری ذاتی حیثیت میں مجھے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. آئی نو کہ انہوں نے آنا ہے، ان کا ظہور ہونا ہے، انہوں نے منظر عام پر آنا ہے، انہوں نے لیڈ کرنا ہے، سیدنا مسیح نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. جس تھیولوجی کو ہم چاہے شیعہ ہیں سنی سے، یہ ہونا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے. تو میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ امام حسین کی لائٹ میں امام مہدی کو کیسے سمجھا جائے، امام مہدی کا رول کیا ہوگا، اور ہم جو 2021 کے مسلمان ہیں اور ہماری آنے والی جنریشنز کیسے ہم لوگوں کو تیار کریں کہ وہ کل کو امام مہدی کو ریسیو کریں اور ان کو سپورٹ کریں، ان کے انصار میں سے ہوں، ان کے سپورٹرز میں سے ہوں، اس وقت کے یزیدوں اور دجالوں کے کیمپ میں نہ ہوں بلکہ امام المہدی کے کیمپ میں ہوں. تو کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ جنریشنز کو، جو آنے والی جنریشنز ہیں ہمارے دور میں یا آگے، ان تک یہ پیغام پہنچے کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، ایک کربلا تو بیت گئی، اگلا ایک امتحان آنا ہے. یو ہیو ٹو بی ایٹ دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری ان فیوچر. وی کی ناٹ افورڈ کہ دوبارہ یہ غلطی ہو. سر بہت شکریہ، بہت ہی اہم سوال ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس سوال کا جواب دینے کی اٹیمپٹ بھی کر سکوں. مجھے جو بات سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ ہم اس کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں، امام کے کانسیپٹ کی طرف، اور اس سے اس بات کا جواب دینے میں کچھ رہنمائی یا روشنی ملے گی.
क्यों ज़रूरी है कि हालांकि कंसेंसस है मुसलमानों का कि वक्त आखिर एंड ऑफ टाइम्स एक शख्सियत तशरीफ लाएंगे, और वो क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर एंड पे दोबारा हक व हकीकत सामने ना आ जाए पूरी अपनी आबोताब के साथ, तो फिर ये लगेगा कि 1,24,000 पैगंबर आए, कि 313 सहीफे आए, उलुल अज़्म पैगंबर आए, ये 4-5 अहम किताबें आईं। ये तो सारा एक यूटोपिया था, जो एक आइडियलिज्म था कि एक ऐसी शानदार कम्युनिटी तरतीब पाएगी, चाहे वो एक वक्त में यहूदी थी, क्रिश्चियन थे, मुसलमान हैं, जो एक अदल इंसाफ और अदालत और इक्वलिटी में मबनी होगा, जहां हर शख्स उस ट्रांसेंडेंट रियलिटी को समझेगा और उससे मुंसलिक होगा। ये वरना यूटोपिया रह जाएगा जब तक ये दुनियावी एतबार से ये एक डोमिनेंट आइडिया ना बन जाए, ये जो ट्रांसेंडेंट रियलिटी को मानना है और इंसान का खुदा की ज़ात में और तौहीद के साथ फना हो जाना है, ये यूटोपिया रह जाएगा अगर आखिरत से पहले वक्त का मेहदी वो लाके इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा देता। ये आइडियाज जो हैं, जिसकी खातिर इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, जिसकी खातिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अलम बुलंद किया और वो बाप बने उस दर का जहां से इल्म का रिश्ता है, जो हुजूर अकरम का पैगाम था वो अपनी क्लाइमेक्स को पहुंचेगा इस अंदाज में, और तमाम अंबिया के पैगाम को लिए हुए, जब एंड ऑफ टाइम्स में साबित हो जाएगा कि नहीं, ये जो पैगाम था, जो मैसेज आपको दिया जा रहा था, इसकी डोमिनेंस, इसकी सक्सेस एट ए ग्लोबल लेवल ये मुमकिन थी। ये वो आके दिखाएंगे, ये आके वो जो जस्टिस इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे कि ये होती है जस्टिस। ये जो लोगों ने अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स ने अपने अंदाजे बनाए हुए हैं कि कोई जंगजू होगा, मैं कहता हूं हो सकता है वो सबसे बड़े स्कॉलर हों। ये तो हमें नहीं पता कि वो कैसे स्टैब्लिश, जब जस्टिस को स्टैब्लिश करेंगे, और ये भी नहीं पता कि वो कहां से आएंगे और कहां पे जाएंगे और उनका हुलिया क्या होगा। इस अंदाज में हुलिये के तो इंडिकेशंस हैं इस अंदाज से कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। उनकी स्ट्रेटजी इतना हमें समझ आ गई है मोहम्मद और आले मोहम्मद को समझ के, कि वो इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही होगी और वो जस्टिस को एस्टेब्लिश करने की होगी। जस्टिस का एस्टेब्लिश होना सबसे पहला अहम तरीन पिलर है। ये सारा जो सिलसिला चल रहा है, ये हक की तलाश में हक की पहचान के लिए। हक की पहचान हम ये जान चुके हैं, उसमें मुअद्दत और मोहब्बत का बड़ा अहम रोल है। उस हक की को पहचानने के लिए, उस जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए कुर्बानी का पैगाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमने वो कुर्बानी का पैगाम सीख लिया है। जस्टिस एस्टेब्लिश, मुझे लगता है बिल्कुल जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मालिक अल-अशतर को खत लिखा था ना, जो उसमें प्रिंसिपल्स थे जस्टिस एस्टेब्लिश करने के, वही है जो रोजे आखिरत से पहले इमाम मेहदी बिल्कुल अपने आप को सामने वो एस्टेब्लिश करके जाएंगे। ये कनेक्शन, ये क्लैरिटी होना, मैं इसको शायद अच्छी तरह बयान ना कर सका हूं, ये समझना जरूरी है कि ये क्लाइमेक्स जो है ये अपने आगाज से जुड़ा हुआ है और वो कोई नया प्रिंसिपल नहीं होगा। वो यही प्रिंसिपल जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के बताए हुए हैं, वो प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करके दिखाए जाएंगे। अब आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, आप उसके साथ खड़े हैं। उसका वाहिद तरीका जो मेरी समझ में आता है इस सर्च का, बहुत लोग इस पे हम दोबारा भी कभी बात करेंगे, बड़ी डिफरेंट ग्रुप्स में ट्रेडिशन चल रही हैं। आप हैरान होंगे कि अमेरिका में एक सूफिया का ग्रुप है, मैं जहाँ रहता हूँ इसके करीब वर्जीनिया में, अभी उनके एक बड़े बुजुर्ग इंतकाल हुआ है। वो क्रिश्चियन, वाइट अमेरिकन क्रिश्चियन थे, वो कन्वर्ट हुए और सबसे बड़े आके बुजुर्ग बने। उनकी ऐसी दरगाह थी जो हर शख्स जो भूखा था, प्यासा था, वो उनके पास जाता था। यहाँ ऐसे जबरदस्त ग्रुप्स हैं वेस्ट में भी, जो सब कह रहे हैं कि हम इमाम की तलाश में हैं, हम इमाम से निस्बत बनाना चाहते हैं। कायनात में जहां जहां मुसलमानों के में जाएंगे, वहां पे कुछ लोग हैं जो अपने बाकी आइडेंटिटी से बालातर होके उस हकीकत की तलाश में, क्योंकि वो चाहते हैं उनको रोशनी मिले। इसका वाहिद तरीका जो मुझे मैं समझता हूं कि समझना जरूरी है उस हकीकत तक पहुंचने का, वो ये मोहम्मद और आले मोहम्मद और अहले बैत से निस्बत है। ये निस्बत आप रखेंगे तो उनके आखिरी शाहसवार से भी आपकी निस्बत जुड़ जाएगी। अगर आप जो अहले बैत से ही जिद रखेंगे, या जिद सख्त लफ्ज़ है, या अहले बैत की पैगाम को ही इंटरनलाइज नहीं करेंगे, तो आप शनाख्त ही नहीं कर पाएंगे। वो मेहदी जब आएंगे तो आप
ان کو کچھ اور ہی سمجھیں گے. ان کی شناخت اس وقت یہ سمجھ جانا کہ حق کا پیغام لے کر آئے ہیں. حسین کے پیغام کو، محمد و آل محمد کے پیغام کو، پنجتن کے پیغام کو سمجھیں گے تو اس وقت جو کال ہوگی، اس کال کا جو پہلا پیغام آئے گا آپ امیڈیٹلی ریکگنائز کریں گے، ہاں یہ تو وہی پیغام ہے جو ہم نے علی کے لہجے میں سنا ہے، یہ تو وہی پیغام ہے جو بی بی فاطمہ سے، یہ تو وہی پیغام ہے جو زینب لے کے چلی تھی، یہ تو وہی پیغام ہے جو آخر میں حسین شہید ہونے سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جس نے اپنی ساری تلاش کے باوجود اللہ کو پایا، اس نے سب کچھ پا لیا. اور جس نے بے شمار جدوجہد کی، جس نے اس کو ہی نہ پہچانا، اس نے کیا پہچانا. یہ پیغام جب کسی بھی الفاظ میں آپ آخر میں سنیں گے تو آپ پہچان جائیں گے. اس وقت وہ آپ نے اپنا خلوص، اپنی کلیئرٹی اتنی رکھنی ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس وقت اس آواز پہ لبیک کہے. وہ دل کو صاف رکھنا آپ نے، یہ طہارت جو آپ کو ملے گی یہ انہی سے ملے گی جن کے لیے آیت تطہیر آئی ہے. تطہیر والوں سے رشتہ رکھیں گے تو دل کی تطہیر اتنی ہوگی کہ حق کو پہچان لیں گے جب وہ آپ کے سامنے آئے گا. میرا تو یہ خیال. بہت خوبصورت سر. اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ عملی مینیفیسٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور امام مہدی کا جو کانسٹرکٹ ہے خاص طور پر ان کی جو عملی ان کا ظہور ہے، وہ اللہ رب العزت کے اس پیغام کی عملی مینیفیسٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ صرف پاسبلٹیز یا کوئی آئیڈیلزم نہیں تھا، بلکہ پریگمیٹک لیول کے اوپر یہ ساری چیزیں پریویل کریں گی اور رب العزت کا پیغام جو ہے پریویل کرے گا. اور امام المہدی کو وہی پہچان سکتا ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پہچانتا ہے، اہل بیت اطہار کو پہچانتا ہے، اور آف کورس یہ سب ہستیاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب ونس اگین آئی ایم ایبسلیوٹلی گریٹفل فار یور ٹائم. آپ نے چھٹی والے دن، آئی نو آپ کی اور بہت سی مصروفیات ہیں، محرم کی بھی، اس کے باوجود آپ نے اتنا زیادہ ایکسٹینسو ٹائم دیا. ٹائم ڈفرنس بھی ہے، آپ کو تھوڑا ارلی میں نے جگایا بھی. آئی ایم ویری سوری آن دیٹ اینڈ آئی ایم ایبسلیوٹلی گریٹفل ٹو یو. اور علامہ کا یہ شعر، اور آپ نے اس میں مجھے انسپائر کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر بڑا ہی اب پھر اپروپریٹ ہوگا جس پہ ہم آج کی کانورزیشن کو کلمنیٹ کریں. اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ. اسلام کے دامن میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو امام علی مقام کا سجدہ ہے، اور ایک حضرت علی المرتضیٰ کی ضرب ہے، جو مختلف مقامات کے پر جناب حضرت علی نے جس کا ظہور فرمایا، سے ان کا صدور ہوا. تھینکس اے لاٹ سر فار یور ٹائم. may اللہ تعالیٰ bless you اور keep spreading the light of Panchtan Pak, Aima Tahirin, and especially that of Imam Hussain, and keep us in prayers as well. Thanks a lot, sir. Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you.